أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راہ کے حوالے سے آگے بات ہو رہی تھی تو اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. کتاب پہ جاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. تو زاد راہ جو ہے وہ فارسی کا لفظ لگتا ہے مجھے، راہ اور زاد. تو اب یہ اردو کے اندر ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. آپ اردو میں اور کیا لفظ دیں گے؟ سفر کا سامان، سامان سفر. اب جو سامان سفر ہوتا ہے اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، یعنی جو سامان آپ اکٹھا کریں گے اس کی نوعیت مختلف ہوگی. آپ اگر امی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ جو چیزیں لے کے جائیں گے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. یعنی جس طرح سے اگر میں باہر جا رہا ہوں تو جب میں واپس آؤں گا تو اگر میں گھر جا رہا ہوں تو ایسا سچ مجھے کوئی اس صرف سفر کے لیے ضرورت ہوگی، لیکن جب میں گھر پہنچ جاؤں گا تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سفر جو ہے وہ واپسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے اور ہمیں وہاں پہ پہنچ کے ایک گھر ملے گا. وہ گھر یا تو جنت میں ہوگا یا پھر وہ دوزخ کے اندر ہوگا، اور وہ ہمارا گھر ہے. باقی یہ سب ابھی جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہ میرا گھر نہیں ہے. اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ بینک کا ہے، اور اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ کیونکہ میں ایک مسافر ہوں دنیا میں. تو جو ایک مسافر ہوتا ہے اس کی کوئی چیز خود سے ذاتاً وہ اون نہیں کرتا. وہ سب سامان ہوتا ہے. اگر کوئی اس کے پاس چیز ہوتی تو ٹھیک ہے، وہ اس کے اللہ جو وہ استفادہ کرتا ہے، ہوٹل کے اندر رہتا ہے، وہاں کا فرنیچر ہے، ٹی وی ہے، جس طرح کی چیزیں وہ اس کے اندر. تو حقیقت یہ ہے کہ حالانکہ ہم گھر ہی واپس جا رہے ہیں لیکن وہ گھر ہمیں خود یہاں پہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو سامان سفر ایک چیز ہے، اور وہ گھر جو ہم نے جو ہمارا ایکچوئل گھر ہے حقیقی، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کا سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فشار قبر یا قبر جو ہے وہ بھی ایک سفر ہے، برزخ بھی ایک سفر ہے، روز معاشر بھی ایک سفر ہے، پل صراط بھی ایک سفر ہے. لیکن اگر پل صراط سے ہم گرتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی سفر نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور جگہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ بھی، وہ اس حوالے سے کہ اگر جس میں میرا جیسا بندہ اور میں خوش فہمی رکھ رہا ہوں کہ میں نچلے طبقات میں نہیں ہوں گا، میں اوپر والے طبقات میں ہوں گا جہنم کے. وہاں سے جب میں صاف ستھرا ہو جاؤں گا تو پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، یعنی میں جنت میں چلا جاؤں گا. صحیح. تو کچھ لوگوں کے لیے وہ جگہ بھی سفر ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساروں کے لیے وہ وہی گھر ہے. تو اب زیادہ سامان سفر سے جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ یہ ہے کہ مجھے ایک سفر جو میں جس کے اوپر جا رہا ہوں مجھے اس کے لیے چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. مثلاً ٹوتھ برش لینا ہے، رکھنا ہے، کوئی کچھ کپڑے ہیں وہ رکھنے ہیں، اس طرح کی چیز جیسے آپ پیکنگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جب زیادہ راہ کی بات ہو رہی ہے، سامان سفر کی بات ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں آپ وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں جس کی کہ آپ کو ضرورت ہوگی اس گھر میں جو آپ کا حقیقی گھر ہے. یعنی آپ کو اس گھر کے اندر نور کی ضرورت ہوگی. آپ یہاں سے نور کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے نا. آپ کو اس گھر کے اندر کشادگی کی ضرورت ہوگی، آپ کشادگی کو یہاں پر لیں. وہاں پہ آپ کو ہمسایوں کی ضرورت ہوگی. کوئی ہے ایسا شخص جس کا کہ گھر ہو اس کو کوئی ہمسایہ ہوگی؟
مارس میں چلا جائے تو ہو سکتا ہے، اللہ اگر دور دراز کے علاقے کیلیڈن یا کوئی آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں، بالآخر کوئی بہت وسیع زمین ہے مثلاً پریریز کے اندر 1000 ایکڑ ہیں لوگوں کے بعد، لیکن 1000 ایکڑ کے بعد بالآخر ایک نیبر ہے، کیونکہ ہم اکیلے خلق نہیں ہوئے، اس وجہ سے ہم آخرت کے اندر بھی جو ہمارا گھر ہوگا وہاں پہ ہم اکیلے نہیں ہوں گے، ہمارے نیبرز ہوں گے۔ تو آپ کو یہاں پر سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے نیبرز کون ہوں گے، کس طرح کی لوکیشن میں آپ زندگی وہاں پہ کریں گے، اور زندگی جو کریں گے وہ دائمی زندگی ہے۔ تو اگر اس طرح اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو آپ کو چیزیں اکٹھی کرنی ہیں وہ فانی نہیں ہو سکتی، آپ کو ان چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے جو ہمیشہ باقی رہیں گی۔ باقیات کا بھی ایک لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا قرآن، صحیح۔ تو آپ اگر ایسی چیز اکٹھی نہیں کرتے، جیسے آپ نے میں نے مارکر لیا ہے، ابھی مارکر تھوڑی دیر کے بعد لگ رہا ہے کہ اس کی انا للہ ہونے والا ہے، ختم ہو جائے، تو آپ کو ایک ایسی چیز اکٹھی نہیں کر سکتے اس گھر کے لیے کہ جو فانی ہونے والی، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو آپ کو وہ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں جو ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی، صحیح۔ اس طرح سے اگر انسان سوچنے لگ جائے تو یہ زاد راہ اور سامان سفر پھر ایک مختلف اس کی شکل انسان کے پاس آ جائے گی، کیونکہ اگر ہم یہ کام ہر روز کر رہے ہیں، یہ ایک اجنبی کام نہیں ہے، ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ مثلا آپ نے کبھی جہاز اڑایا نہیں تو وہ ایک اجنبی کام ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں نے کہا آپ میں سے کسی نے اڑایا ہوگا، اگر اڑایا ہو تو بہتر ہے نہ ہی بتائیں، ٹھیک ہے، آپ میں سے کسی نے وہ کام نہیں کیا، اب وہ ایک اجنبی کام ہے، تو وہ کام آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا کافی مشکل ہے۔ لیکن اگر ایک کام ہو جس سے کہ آپ یوز ٹو ہوں، تو آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ حقیقت میں ساز و سامان یا سامان گھر کو جمع کرنے کی ہے۔ آپ صبح سے شام جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے، آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے سامان کو جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ زمان میں بارٹر سسٹم تھا، تو یہی تھا نا کہ مثلا آپ نے ایک جانور کو جا کے شکار کیا، اس کا آپ نے گوشت لے کے گھر آئے، گوشت لے کے پھر اگر آپ نے کسی اور کو دیا، یار یہ گوشت رکھ لو، مجھے چاول دے دو، صحیح نا، یہ کھال آپ نے شکار کر کے وہ کھال ہے، یا آپ کے پاس اس سے آپ نے کپڑے بنا لیے، یا آپ نے ان کھالوں کو بیچ دیا۔ تو پیسے کے آنے سے پہلے ہمیں یہی تھا، بارٹر سسٹم تھا، صحیح ہے۔ تو اب کیونکہ پیسہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے، لیکن آپ کام وہی کریں جو آپ کو ڈالر ملتے ہیں، اس سے آپ وہی کپڑے لے لیے بچوں کے لیے، اپنے لیے نور لے لیا، بجلی لے لی، ٹھیک ہے، گرمی لے لی، یہ ساری چیزیں۔ تو ہمارا یہ کام صبح سے شام تک یہی ہے۔ جب آپ یہ صبح سے شام تک یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام آپ کے اجنبی نہیں ہے، تو وہ گھر جو کہ آپ کا حقیقی گھر ہے، اس کے لیے سامان جمع کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک زندگی لگا دی ہے اس گھر کے لیے جو ہمارے پاس ابھی ہے کہنے کو، کہ اس کے لیے آپ سامان اکٹھا کریں صبح سے شام، یہی آپ کا کام ہے، اور 30-40 سال سے آپ کا یہ کام ہے، تو یہ کوئی اجنبی کام نہیں ہے۔ آپ اس کام کو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا ہے، کیا ہے، اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی آپ کرتے، تبھی تو ہم ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں، تبھی تو ہم انویسٹر بننا چاہتے ہیں، تبھی تو ہم میرے جیسے ویلے رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا فائدہ، کیا کرنا جا کے، کیوں۔ اگر کسی کو آپ چوائس دیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو ورک ٹمورو، بہت کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے اوکے، مثلا یعنی بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو اوکے آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو، بہت کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں نہیں مجھے پھر بھی کام پہ جانا۔ زیادہ تر لوگوں کو آپ چھٹی وہ ہوتا ہے، ان کو کئی لوگ ہیں وہ obsessive compulsive ہے، یا ان کا جاب ایسا ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے، جو زیادہ تر لوگوں کو اچھا نہیں۔ اب یہاں پہ آگاہ ہماری توجہ یہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا حقیقی گھر ہے، اس گھر کے لیے آپ کو چیزیں جمع کرنی ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ یا تو انسان یہ کہہ دے کہ میں نے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا، یا اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، تو اس کی عقل اس بات کو کہتی ہے کہ تم نے اس جگہ پہ جہاں پہ پہنچنا ہے، جیسے تم اس جگہ کے لیے چیزوں کو اکٹھا کرتے ہو صبح سے شام تک،
اسی طرح سے تمہیں ادھر کی جگہ ادھر کی چیزوں کو بھی اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو آقا جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری توجہ اس کی طرف چلے جائے. اب وہ جو سونے کے اعمال تھے اس سے جو ہے وہ بات ہو چکی ہے تھوڑی سی. وہ جو سائی فائی ہو گئی تھی بات, وہ وہاں پہ میں خیال سے سائی فائی بھی ختم کی تھی نا. سمجھ میں آئی تھی. اچھا یہ تو ایسا ہوتا ہے بولنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا. وہ ساری چیزیں ہماری کلاس سے جو ہے نا وہ اوپر کی ہیں. حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری کلاس سے اوپر کی چیزیں, لیکن آخر ہم بات کر لیتے. چلیں خواب کے ایک اور پہلو پہ بات. اب وہ جو ہم نے جو آقا نے بتائی چیزیں, ہم نے نہیں معذاللہ, وہ جو آقا نے بتائی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر میں نے بتائی ہوں تو پھر مجھے بھی وہ کام کرنے چاہیے. میں نے نہیں بتائی تو وہ میرے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تشریح کہنے دی تھی بیسکلی. سمجھ تشریح سے آتی ہے. وہ پھر آقا کو ہی ثواب جائے گا, مجھے نہیں, کیونکہ وہ کرتے ہوتے تو ان کو آ جائے گا. دیکھیں اگر ہم آقا نے جس طرح سے ہمیں موٹیویٹ کیا, اگر آپ اس کو دیکھیں انہوں نے موٹیویشن ہمیں کس طرح سے دی. انہوں نے کہا دیکھو جب تم سوتے ہو تو تم خدا کے پاس جا رہے ہو, اور جب تم خدا کے پاس جاتے ہو خدا کے پاس اختیار ہے کہ وہ تمہیں واپس بھیجے یا نہ بھیجے. صحیح ہے. اچھا جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا, کہ بھئی ہم خدائی کی طرف سے ہیں, خدائی کی طرف واپس جانا ہے. خدائی نے ہم, اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک اور بھی معنی بنتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا اور ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے. ہم خدا کے لیے ہیں, یعنی خدا کے لیے کیا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے لیے. یہ کبھی بات سوچی آپ نے؟ یہ خود عزت ہے. یہ خود اس چیز کو اگر انسان درک کر لے نا تو یہی درک کافی ہے کہ وہ کبھی گناہ نہ کرے. لیکن جب آپ کوئی چیز اپنے لیے بناتے ہیں اور خود, یعنی وہ ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہو اور وہ کہے کہ میں ایک انسان کو اپنے لیے بناؤں گا, باقی مخلوقات کو اس کے لیے بناؤں گا, یعنی آسمان کو اس کے لیے بناؤں گا, زمین کو اس کے لیے بناؤں گا, پوری کائنات کو اس کے لیے بناؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو اپنے لیے بناؤں گا. کہ ایک کم بات نہیں ہے. یعنی ہم جو نافرمانی کرتے ہیں, اگر صرف اسی حوالے سے دیکھ لیں کہ خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا. اچھا جب آپ, البتہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تشریح یہاں پہ مقصود نہیں ہے, صرف مطلب بتا رہا تھا. جب آپ سوتے ہیں تو آپ خدا کے پاس جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یتوفیٰ, میں جو ہے وہ ان کو کھینچ لیتا ہوں, ٹرانسفر کر لیتا ہوں, میرے پاس آ جاتے ہیں. تو جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں تو خدا کے پاس جانا یعنی اپنے گھر جانا نہیں. اچھا تو اب اگر میرا گھر جہنم ہے تو میں جا کر رہا ہوں, ہر رات جہنم میں جا رہا ہوں. صحیح ہے غلط؟ یعنی کیا, یعنی اگر خدا مجھے اجازت نہ دے میں واپس آ جاؤں تو کس گھر میں میری آنکھ کھلے گی, ہے نا. یعنی اسی طرح سے آپ کے پاس یہ سب حدیثیں ہیں, صرف بتا رہا ہوں. چھٹے امام کے پاس بندہ آتا کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. امام نے کہا کہ جب مر جاؤ گے تو قیامت ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک تو یہ کہ نامہ اعمال بند ہو گیا, دوسرا یہ کہ اب وہ, یعنی یہ جو ٹائم فریم ہم کہتے ہیں نا برزخ کا اور یہ ساری چیزیں, یہ بھی کوانٹٹی آف موشن ایکولز ٹو ٹائم. کوانٹٹی آف موشن ایگزسٹ کرتی ہوگی برزخ میں, لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم آلریڈی وہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہاں پہ کوانٹٹی آف موشن ہوئی جا رہی ہے, لیکن ہم ان چیزوں کو درک نہیں کر پا رہے. یہ سائی فائی ہونے لگا تھوڑا سا, تو مجھے بتا دیجیے گا اگر زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے.
یہاں پہ ہوں میں, ٹھیک ہے, میں کس ڈبے کے اندر بند ہوں؟ 3 ڈائمینشن 3D کے اندر, اور مکان اور زمان کی قید میں. یعنی میرے لیے ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر, صحیح. یہاں پر ہے برزخ, ہر ایک چیز تو محدود ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے. ٹرو, یعنی کوئی اور چیز لامحدود نہیں ہے, اسی لیے وہ لیسا کمثلہ شیء, ہر چیز کی ایک حد ہے. اب برزخ کے اندر بھی یعنی کوئی حد ہے. ٹرو. اب یہ جو برزخ کے اندر ہے وہ اب پتہ نہیں 3 ڈائمینشن تو obviously نہیں ہے, ہو سکتا ہے 4th ہو 5th ہو 10th ہو 11th ہو 100th ہو 20th ہو. اس کے اندر بھی زمان اور مکان ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی مکان میں نہیں ہے اور کسی زمان میں نہیں ہے. باقی کی ساری مخلوقات اب ساتھ ہے نا, باقی کی ساری مخلوقات کسی نہ کیونکہ سب محدود ہیں, تو باقی کی ساری مخلوقات کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی مکان اور زمان کے اندر قید ہیں. یہ جو روح کا کہا جاتا ہے نا کہ زمان اور مکان سے بالا ہے, زمان اور مکان سے بالا ہے, 3 ڈائمینشن سے بالا ہے. جوہر جو ہے وہ 3 ڈائمینشن سے بالا ہے, لیکن جب آپ خود جوہر کو دیکھیں گے, خود اس روح کو دیکھیں گے, خود ملائکہ کو دیکھیں گے, خود خدا کی جو ملکوت کے اندر مخلوقات کو دیکھیں گے, تو وہ ٹھیک ہے زمان اور مکان کے اندر, اس زمان اور مکان کے اندر قید نہیں ہے, لیکن بالآخر وہ بھی کہیں پہ قید ہیں. ان کا بھی پاسٹ پریزنٹ فیوچر, ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہے. یعنی زمان جو ہے وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ زمان کوانٹٹی آف موشن سوئی کی یا 24 گھنٹے کی یا زمین کی سورج کے ارد گرد جانا نہیں ہے. روز محشر کا کہا گیا نا کہ روز محشر جو ہے 50,000 سال اس دنیا کے یا 1,000 سال اس دنیا کا وہاں پہ یعنی ایک دن ہے. شیطان کی عبادت ہے نا کہ 6,000 سال اس دنیا کے یا اس دنیا کے, 6,000 سال اگر اس دنیا کے تو پھر وہاں کا جو ایک دن ہے یہاں کے 1,000 سال کے مطابق ہے, تو پھر اگر 6,000 سال اس دنیا کے تھے تو آپ پھر وہ کیلکولیشن کر لیں. صحیح ساتھ ہے. جب سے خدا نے کسی بھی چیز کو خلق کیا ہے وہ چیز زمان اور مکان کے اندر قید ہو گئی ہے, بلکہ خود مکان خود مخلوق ہے اور زمان خود مخلوق ہے. تو مکان خود ایک قید ہے اور زمان خود ایک قید ہے, یعنی مخلوق ہونے کے ناطے سے وہ خود بھی اپنے اندر ہی قید ہے. ہاں بندشوں میں قید ہے, محدود ہے. اچھا یہ ہو گئی قبر ہو گئی. تو یہ جو ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنے پریزنٹ پاسٹ فیوچر بنائے, یہ تو اپنی ارتھ کے موشن کے مطابق بنا دیے. اب ڈفرینٹ گیلیکسیز میں ڈفرینٹ موشنز ہیں, ڈفرینٹ ٹائم فریم. جگہ ادھر ہی آ رہے ہیں وہ گیلیکسیز کے بعد میں کہا برزخ قبر کا کر دیں, کیونکہ اگر یہی ایسے ہی ہے نا جیسے لائٹ ایئرز ہیں, تو اب جو مارس کے اندر کوانٹٹی آف موشن ہے وہ زمین کا, تو وہ تو مارس کی کہیں نہ کہیں موومنٹ کے حوالے سے آپ وہاں پہ ٹائم بنا دیں گے نا. یا جو ادر پلانٹس اور سٹارز ہیں وہ ہر سولر سسٹم کے اندر یعنی گریویٹیشنل پل ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی چیز کے ارد گرد گردش کر رہی ہے. اب اگر آپ نے اس ہی اعتبار کو جو اس دنیا میں بنایا ہوا ہے آپ کسی اور پلانٹ پہ چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی کوئی جو گردش ہے کوانٹٹی آف موشن ہے, آپ اس کو اعتباری بنا لیں گے, کہیں گے کہ یہی ٹائم ہے. ریلیٹیو ہو گیا. اچھا برزخ ہو گئی, اور کیا آپ پولیس حیات ہے, اور کیا ہے, روز محشر ہے. یہ اصل میں وہ چیزیں جو کہ تھوڑی سی اس کو ہو سکتا ہے سمجھ میں پھر بھی کچھ نہ آئے, کیونکہ ایسے عرض کیا نہ مجھے سمجھ میں آئے گی نہ آپ کو آئے گی, لیکن بات ہم کر لیں. اب یہ برزخ کے اندر جو کوانٹٹی آف موشن ہے یا برزخ کی جو ڈائمینشن ہے یا برزخ کے اندر جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہے, وہ ہمارے ساتھ
اس وقت بھی ریلیٹڈ ہے لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے. ساتھ ہے یعنی اس وقت بھی برزخ محدود ہے, اس وقت بھی وہ مخلوق ہے, اس وقت بھی لوگ ادھر ہیں, اس وقت بھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی موشن ہے, کیونکہ صرف ایک چیز ہے جو کہ کوئی موشن اس کے اندر نہیں ہے, اور خود خدا کی ذات. باقی ہر مخلوق کے اندر موشن ہے. آپ موشن کو کوانٹیفائی کر لیں وہ بن جاتا ہے زمان. ساتھ ہے. اچھا اب یہ جو ساری چیزیں, اور یہاں پہ بھی وقت گزر رہا ہے, یہاں پہ بھی مکان ہے, یہاں پہ بھی زمان ہے, یہاں پہ بھی سارا کچھ ہے, ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برزخ کے اندر یعنی آپ اس وقت نہیں ہیں. چلو وہی جو گیلیکسی والی اگر آگا کچھ ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی نہیں کی مثال سے. اب جو مارس پہ ٹائم گزر رہا ہے یا جو دوسری جگہوں پہ جو پوری گیلیکسی یا 280 بلین گیلیکسیز کے اندر جو سب جگہ پہ ٹائم ہو رہا ہے, کوانٹٹی موشن ہو رہی ہے, سارا کچھ, وہ میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں یا نہیں ہوں نا. میرا سولر سسٹم جو ہے 4 بلین ایئرز اولڈ ہے, وہ بھی سولر سسٹم کسی اور سولر سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور گیلیکسی کی جو حد ہے 280 ہوگی یا 240 ہوگی, جو بھی سائنس کہتا ہے, ٹریلینز آف پلانٹس اور سٹارز ہیں, ساروں کے ساتھ میں بھی ہوں. وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ایسٹروناٹ اسپیس پہ چلے جاتے ہیں نا, وہ ان کی ایجنگ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے ہمارے سے, جوان رہتے ہیں, زیادہ دیر جوان رہتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, اگر آپ لائٹ اسپیڈ کے اوپر ٹریول کریں گے تو جب آپ اگر فار ایگزامپل ایسا ہے نہیں ابھی آپ سورج تک پہنچ گئے, جب واپس آئیں گے تو ہزاروں سال یہاں پہ گزر چکے ہوں گے. آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کو مثلا کچھ دنوں کے لیے کچھ یعنی ایسا اس طرح سے 8 منٹ کے لیے آپ لائٹ سپیڈ جو ہے وہ آتی ہے نا, ہمیں سورج سے لے کے ابھی یہاں آئیں گے 8 منٹ میں آتی ہے نا. اب آپ لائٹ سپیڈ سے آپ نے ٹریول کیا, صحیح ہے, آپ تو 8 منٹ میں سورج پہ پہنچ گئے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے ہوں. اب جب آپ سورج سے واپس آئے, آپ نے ادھر دیکھا یار یہ تو سب سامان مر چکے, قبر بھی بن گئی, مزار بھی لوگ چراغے بھی چرا رہے, سارا کچھ ہو گیا, کوئی یہاں پہ بندہ نہیں, نہ بندے کی ذات اس کو آپ جانتے. لیکن آیا جب آپ اس سفر میں تھے تو ایسا تھا کہ آپ اس زمین کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے, آپ تھے, کیونکہ آپ کو وہ سفر سورج تک بالآخر اسی سولر سسٹم کا سفر ہے. تو یہ چیزیں جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر حتی ہیں نہیں, ہم ہیں. اور جب آپ سوتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں, مثلا کچھ لوگ چاہے وہ برزخ میں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں نا, مثال سے کچھ لوگ برزخ میں چلے جاتے ہیں اس طرح کہ کیونکہ اگر فار ایگزامپل میری جو روح کی طہارت ہے, اگر وہ جیسے آپ کو پہلے یہ ایکسپلین کر چکے ہیں کہ انسان جنت میں ہر کوئی تو نہیں, لیکن جو دشمنان اہل بیت ہیں, مثلا فار ایگزامپل جو خدا کے دشمن ہیں جو کہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے, وہ لوگ ان کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر کوئی شخص ہے وہ ایمان لے کر آیا, خدا رسول کو مانتا ہے, اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں, جہنم میں بھی چلا جاتا ہے, تو بالآخر اس کو جانا جنت میں ہی, ٹھیک ہے نا. یا مثلا دوسرے انبیاء کے جو پیروکار تھے جو اس وقت مسلمان تھے اور وہ نبی کی بات مانتے تھے, بالآخر ان کو بھی جنت میں ہی جانا ہے. سوال ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم نے جانا جنت میں ہی ہے, لیکن کب جانا ہے وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. یعنی اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے طاہر کر دیتے ہیں کہ قیلت خل الجنہ, سورہ یاسین کا ہے نا کہ وہ شخص آیا, اس نے لوگوں سے کہا یار تم لوگ کیوں ان انبیاء کو جو ہے وہ عذاب کر رہے ہو, تنگ کر رہے ہو, یہ لوگ اتنا تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, یعنی یہ آئے تمہیں ہدایت دیں, تم ان کی بات مانو, تم کیوں اس طرح سے کر رہے ہو. اور اس کے بعد ہے کہ قیلت خل الجنہ, وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری امت جو ہے وہ جانتی کہ خدا نے کس طرح سے مجھ پہ کرم کیا.
تو جو سائیکل ہوتے ہیں نا واشنگ مشین کے 13 سائیکل ہیں، یہ بیسکلی سائیکلز ہیں طہارت کے لیے. کچھ لوگ برزخ ایک سائیکل میں، کچھ لوگ اسی دنیا، یہ دنیا بھی ایک سائیکل ہے طہارت کے لیے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اتنے دھل جائیں کہ آپ کو ضرورت نہیں کہ ایک اور سائیکل میں ڈالا جائے. ٹھیک ہے نا. وہ یہاں کی مشینیں ہیں کہ بھئی انہیں نہیں پتا کہ جو اپنے کپڑے ڈالنے اس کو 13 سائیکل چاہیے، اس کو ایک سائیکل چاہیے، اس کو 2 چاہیے. وہ کہتے ہیں 13 بنا دیتے ہیں، جو ایک اچھا صاف ستھرا بھی ہے وہ بھی گھومے گا. خدا کا ایسا نظام نہیں آ رہا. خدا ایسا نہیں کہ میں دھلی جا رہا ہوں، میں یار دھلا ہوا ہوں، مجھے کیوں برزخ میں روکا ہوا ہے. میں جانے تو، اچھا اگر میں نے جنت دیا مجھے جانے تو، مجھے کیوں یہاں پہ تنگ کر رہے ہو. اوپر سے چھوٹی سی کھڑکی کھول دی انعام کی، باقی مجھے پھر اب بور ہو رہی یار وہاں پہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. یہ بھی ٹینشن شروع. ایک کھڑکی میں سے جنت نظر آ رہی ہے، اب وہ پورا چیز نہیں مل رہی. نہیں تو کچھ لوگوں کے لیے برزخ ہے، تو جب وہ سوئے تو کچھ لوگ کہاں ہیں؟ برزخ میں. کچھ لوگوں کے لیے پل صراط ہے، کچھ لوگ سوئے تو پل صراط میں. کچھ لوگوں کے لیے روز محشر ہے، کچھ لوگوں کے لیے قبر ہے. تو اب آپ جب سوئیں گے نا، تو جب آپ سوئیں گے تو آپ ادھر ہی جائیں گے. اللہ میں آپ کو ادھر ہی رکھے گا. آپ ہیں خدائی کے پاس لیکن ادھر ہی رکھے گا جو آپ کا گھر ہے، جہاں پہ اگر وہ آپ کو واپس نہ لے کر آئے اس دنیا میں، اگر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائیں رات کو، تو آپ کی آنکھ ادھر ہی کیا ہے کھلے گی. نام تو دے دیں اوٹ اور پٹانگ برزخ ہی ہوگی پھر، کیونکہ برزخ کا عرض کیا تھا کہ دنیا ملتے ہیں وہ وہیں ملتے ہیں. ہاں وہی ملتے ہیں برزخ میں. ایسے ہی برزخ ہے اس کا. ایسے ہی آگا. نقصان دہ سودا ہے. کیوں؟ اگر کوئی انسان عذاب میں ہوگا اور خدا نے اس کو اٹھا دیا تو شکرانے کی نماز پڑھے گا دوبارہ، اللہ میں شکر واپس آ گیا. لیکن جو محشر میں ہوگا وہ کہے گا یار پھر واپس آ گیا یہیں پہ. نہیں تو یہی ہے نا کہ ٹائم مل رہا ہے آپ کو روزانہ. یہی ہے نا آگا. لیکن اب آپ اس وقت طے نہیں کر پا رہے نا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم سو رہے ہیں تو ہم ہیں انہی جگہوں پہ. انا للہ ہم ہو گئے ہیں. اسی لیے موت یعنی سونا موت کا بھائی یا بہن یا کزن یا جو بھی ہے، اور ہیں بھی آپ خدائی کے پاس. اب خدائی کے پاس جو آپ ہیں، یعنی جو لوگ برزخ میں وہ بھی خدائی کے پاس ہیں. ہم بھی ابھی اس وقت خدا کے پاس ہیں. لیکن وہ جو ہمارے ذہنوں کو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی فی الحال اس زمان و مکان میں کہہ دیں، اس کے بعد آپ کے اعمال کو گنا جائے گا، روز محشر ہوگا، برزخ ہوگی، قبر ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تاکہ کیونکہ آپ 3 ڈائمینشنز میں اور پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، تو آپ کو کسی حد تک اس بات پہ یقین آ جائے. اور جب ادھر آئیں گے تو پھر برزخ کی گھڑی چالو ہو جائے گی نا، پھر پتہ لگ جائے گا بالآخر وہاں پہ بھی زمان اور مکان. جب پہنچ گئے تو پتہ لگ جائے گا. تو اب یہ دیکھیں کہ جب ہم اس حوالے سے اگر آپ موٹیویشن لینا چاہیں کہ میں اپنے دن میں اگر گناہ کر چکا ہوں، غلطیاں کر چکا ہوں، تو سونے سے پہلے اگر ان تعقیبات کو میں انجام دیتا ہوں تو ممکن ہے اگر میں نے ان جگہوں پہ جانا تھا، ان جگہوں، کیونکہ یہاں پہ ہم نے جہنم نہیں لکھا نا، جنت بھی نہیں لکھا. جنت کو میں جنرلی میں جنت کو بھول لیتا ہوں، آپ لوگ نہیں بھولتے. نہیں جنت کو پسند ہے کہ اب جو اولیاء اللہ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے گھر، جو ان کا گھر ہے جنت ہے. جو خدا کے دشمن ہیں، جن کا کبھی بھی کوئی نہیں ہے جنت کے اندر پراسپیکٹ، وہ پہنچ جاتے ہیں ادھر. میرا جیسا بندہ مثلا فار ایگزامپل یہاں پہ پہنچ جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے ادھر پہنچا ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ یعنی جیسے ہیں اولیاء، آپ ہو سکتا ہے جنت میں ہوں، اپنا اپنا. لیکن بندے کے اندر اگر یہ موٹیویشن پیدا ہو جائے کہ میں سونے سے پہلے ان تعقیبات کو انجام دے دوں، تاکہ اگر میں نے ادھر کہیں پہ جا کے اینڈ اپ ہونا تھا، میں سونے سے پہلے توبہ کر لوں، خدا کا نام لے لوں، طہارت کے ساتھ سوؤں، ان آیات کی تلاوت کر لوں، تاکہ
ممکن ہے کہ اس کے بعد میری آنکھ نہ کھلے. ہو سکتا ہے یہی 15-20 منٹ میری نجات کا باعث بن جائے. بے شک. نہیں تو بندے کو ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موٹیویٹ کیا, لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہوں کہ ایک واقعہ ایسا ہی پڑا تھا, if I can disturb. اس میں پیغمبر کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے بولا کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں, تو پہلے میں مسلمان ہو جاؤں یا جہاد میں جاؤں, قربان ہو جاؤں؟ تو انہوں نے بولا پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر جہاد میں جاؤ. پہلے جہاد کر کے آؤ گے پھر مسلمان ہو گے, کیا پتہ بچو ہی. تو خیر وہ مسلمان ہوا, جہاد میں گیا, وہ پہنچ گیا, شہید ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اچھا, ہرگز صفحہ نمبر 132 پہ جائیں. اب یہ سارا آغا جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بات کہنے کو وہ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں, یعنی یہ خطاب ان کا اپنے ہی نفس کے ساتھ ہے. اور وہ جب اس بات کو کر رہے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہی جو بات وہ خود اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو سن کے دوسرے لوگ جو ہے نا کوئی سبق حاصل کریں. اگر آپ صفحے کو جب تک ان صفحوں کو دیکھیں گے تو آغا یہی اپنے نفس سے خطاب کر رہے ہیں. اب یہ بیداری کی باتیں ہونی ہیں کہ جب آپ بیدار ہو جائیں اس وقت بھی سجدہ شکر بجا لائیں. ایک تو تھی بات سونے سے پہلے کی, اب بات ہو رہی ہے جب آپ جاگ جاتے ہیں. پہلا سجدہ یعنی سجدہ شکر کے اندر آپ کہیں خدا کو شکر ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے دوبارہ مہلت دی, یعنی اعمال درست کرنے کے اپنے آپ, بلکہ نیند سے تجھے اس دنیا میں واپس کر دے گیا. تجھے قوت ہے کہ اس بیداری میں جس میں تو بیدار ہو گیا, تمام جو گزر گیا اور تمام جو کچھ فوت ہو گیا اس کا علاج کر پائے. اب ایک اور چانس دیا گیا. ہم جب صبح اٹھتے ہیں ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ چانس دیا گیا, بلکہ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے رات صبح کو اٹھنا ہی کل کے لیے ہم کپڑے شپڑے استری کر کے پینٹ شینٹ, یعنی اگر آپ لوگ کرتے ہیں کپڑوں میں سوئے اٹھ گئے, لیکن کرتے ہیں نا کہ اگلے دن ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جی جاب پہ جانا ہے, میں نے وہ اپوائنٹمنٹ ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں, میں آؤں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. چلیے اول تو ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہے کہ ہمیں ایک چانس دیا گیا ہے. دوسرا ہمارے ایجنڈا کے اندر کہیں یہ نہیں ہوتا کہ جو کل مجھ سے نہیں ہوا وہ میں آج کروں گا. اب ہماری پتہ نہیں کتنی قضا نمازیں روزیں جو کہ پڑھیں کسی سائٹ پہ, کل کریں گے پرسوں کریں گے, اور وہ اس طرح پڑے رہتے ہیں کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ وہ پڑھیں. وہ پھر کبھی ایسے کسی نے قضاء عمری کی بات کر دی یا اس طرح کی بات, اچھا یا ہو مجھے بھی ایکچولی میرے بھی ہیں مثلا. اب وہ یہ جو آپ کو ایک اور مہلت دی گئی ہے, یہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو چیزیں چھوٹ گئی تھیں, جو مثلا نمازیں رہ گئی تھیں, ان کو بندہ پڑھ لے. روزہ رہ گیا تو روزہ کو کر لے. تو خلاصہ ہے کہ اس ایک دن میں ایک ایسا معاملہ کرے جس کا نفع دنیا اور آخرت کی بادشاہی کا نفع ہے. تو یہ ممکن ہے اور حاصل کر لے, بلکہ ایک ایسا معاملہ کرو جس کا نفع خداوند جلیل کا تقرب حاصل ہو. اس حال میں جو تجھے یہ سرمایہ دیا گیا بطور یقین تیرے ہاتھ سے واپس اگر لے لیا گیا تو یعنی پہلے تو آپ کو جب خدا نے اپنے پاس
ले आया तो अब फिर तो मोहलत नहीं रही थी ना, उसने फिर आपको दोबारा मोहलत दी ना। अगर इंसान की दुनिया बदल जाती है सेकंडों में, तो कई दफ़ा सेकंडों में बदल जाती है। एक एवरेज एक्सीडेंट जो है ना वो लेस देन 1 मिनट होता है उसकी Seconds में ही ड्यूरेशन। होता हाँ जी मतलब हमने गाड़ी उल्टाई थी, 3-4 कलाबाजियाँ उसने खाई थी, मैक्सिमम 1 मिनट से कम होगा। जो गाड़ी में मैं था ना तो टक 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 टक, यानी गाड़ी जिस स्पीड से जा रही थी 80 किलोमीटर प्लस थी, तो वो जब उल्टी थी तो वो 80 किलोमीटर प्लस की ही ड्यूरेशन में जा रही थी ना। तो 1 मिनट का मतलब है कि वो 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी? कम से कम 8 तो जाएगी, नहीं 8 या कम? 60 मिनट, एक से थोड़ा सा ज़्यादा। 1 से ज़्यादा थोड़ा सा। 1 किलोमीटर से ज्यादा जाएगी 1 मिनट में? अच्छा 1 मिनट में 1 किलोमीटर से वो ज्यादा। अब 1 किलोमीटर की क्लबबाजी होती तो मैं आपके पास ना खड़ा होता, ठीक है। वो उसने 3-4 क्लबबाजी खाई में गिरी, उसने साइड लगी उसकी, वो पिसक गए साइन सही। उस टाइम उस वक्त जो है ना, मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि वो कुछ सेकंड नहीं थे, वो ऐसे जैसे कि ना स्लो मोशन जैसे हो जाता, हर चीज स्लोली हो रही होती, उस तरह से था। अब अगर मैं उस गाड़ी के अंदर इन्ना लिल्लाह हो जाता तो कितनी दिन, यानी मेरी जिंदगी बदल जाती ना कितने सेकंडों में, लेस देन अ मिनट। अब खुदा ने हमें दिए कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे उसने दिए और जिंदगी बदलने को 1 मिनट में बदल जाती है। हम 24 घंटों में ज़ाया करके आराम से उसी तरह से जैसे होते हैं वैसे बिस्तर ख्वाब पे लेटते हैं और इन्ना लिल्लाह। फिर ये जो हम कभी हो सकता है मैंने भी इस तरह से, आपने भी कभी, हमने इस तरह से सोचा नहीं है। और रोज़े माशर के अज़ाब और ये सब जहन्नुम हमें लगता है कि यार ये अल्लाह मियाँ क्यों इस तरह से अज़ाब दे रहा है, क्यों इस तरह से कर रहा है। देखा जाए तो वो बिल्कुल ऐन अदल है। माज़अल्लाह अगर मैं भी खुदा की जगह पे होता मैं भी अपने साथ यही करता। अगर अक्ल से सोचिए, अगर कुछ सेकंडों में बंदे की जिंदगी बदल जाती हो और 24 घंटे आप उसको दें और वो 24 घंटे ज़ाया कर दें, उसके बाद आके आपको कंप्लेन करे कि सर जी आपने मुझे टाइम नहीं दिया, आप क्या कहेंगे उसको? 24 घंटे से कितने सेकंड होते हैं? 40 मिनट के स्मार्ट से होता है, कितना करें? 366 कुछ भी कर लेंगे। अच्छा चलो बहुत सारे बच्चे वाले बहुत सारे। कह दो सिर्फ खुदा है, फिर उन लोगों को मस्त दुनिया में लाभ और लाभ की हालत में छोड़ दो। जो लोग ठोकर मारते हैं आखिरत को, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहा है कि उनको जो है मस्त दुनिया में लाभ छोड़ दो। हत्ता एक जगह पे आके अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद अपने रसूल को कहता है छोड़ दो। ये लोग सुधरने वाले नहीं। अर्ज़ा करो हम तुझसे तेरे अलावा कोई तमन्ना नहीं रखते, डरो कि दुनिया की फिक्र तेरे दिल पर मुसल्लत ना हो जाए, दुनिया की मईशत की परेशानी तुझे मतलूब हकीकी से दूर ना कर दे, क्योंकि ये परेशानी बहुत ही नुकसानदेह साथ ही अबूदियत के हकूक़ से तज़ाद रखती है। जिस तरह दुनिया के अमीरों के ग़ुलाम भी अगर अपनी रोटी की फ़िक्र में हो तो फजूल है। फजूल नहीं है? मैं इसको थोड़ा सा खोलें आगा नहीं, आगा की जो बात है ना बड़ी, यानी कोई परेशानी नहीं होती आगा उनको गुलामों को। गुलाम को क्या परेशानी है, उसे रोटी मिलनी या नहीं मिलनी। भाई उसका जो मालिक है, अगर उस मालिक के पास मसलन $10 बिलियन उसके खाते में पड़ा है, नहीं तो गुलाम को फिक्र नहीं। तो गुलाम ने अपनी रोटी की फिक्र क्यों करनी?
اب مالک کیسے خدا کو کہہ رہے ہیں یا دنیاوی مالک خدا کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں مقصود تو آقا مالک ایک ہی ہے نا، مالک یوم ہاں، الدین، پھر تو مالک تو دنیا اور ساری بلین کائنات تو بلین وہی تو- ہاں، تو اس کے یہ پاس ہم تو تو جو دنیا میں رہ رہے ہیں نا، اس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ تو مالک ہمارے ڈفرینٹ ہے نا، جو باس ہے وہ مالک ہے. نو خدا کا رزق کھاتے ہیں نا ہم، کون سے ان کا رزق کھاتے ہیں جن کے آپ نے کام یہ تو کرتے کتابوں میں صرف لکھا ہوا ہے. ہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ ہے ہی ایسا. E equals to MC squared کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسے ہی. اب اس کی آپ تشریح میں چلے جائیں، اس کو کہیں کہ ایسا نہیں ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ڈینائی کر دیں، جو کر دیں گریوٹی کے اصول کی اور چیلنج کر دیں کہ گریوٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ. جو کچھ بھی ہے، جو ایکچوئل قانون ہے جو آپ کے سامنے ہے، مثلا وہ ہیں، اگر آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے تو کر دیں. لیکن اس چیز کو ہم کسی طرح سے بھی یعنی ڈینائی یا پروف نہیں لا سکتے کہ ہم اے بی سی کا رزق کھا رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ہم کھا تو خدا ہی کریں، خدا ہی ہمارا مالک. اب اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی ہے نہیں، تو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانے کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ جو غلام ہے اس کا وہ بڑی کرے کہ یار مجھے روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. اسے بڑی یہ کرنی ہے کہ جو اس کا مالک ہے وہ اسے خوش رہے. مطلب کام بھی نہیں کرنا اور روٹی بھی مل جائے. نہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ کہ مالک اس کا خوش رہے. یعنی مجھے صرف جو کام کرنا، جو غلام کا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا مالک خوش رہے. میرا کام صرف یہ کہ مالک خوش رہے. اب مالک کو خوش کرنے کے لیے مجھے گھر سے نکل کے دال روٹی پانی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ لے کر آنا ہے. لیکن مجھے اس فکر میں نہیں ہونا کہ مجھے ہو سکتا ہے ملے نا. یہ بہت فرق ہے اس میں. اقوال زرعی میں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ انسان عجیب چیز ہے کہ اس کی روزی کی، اس کی روٹی کی تو ذمہ داری میری ہے، اور پریشانی اسی کے لیے زیادہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس طرح اس کے علاوہ دوسری بری بات یہ ہے کہ ایسی فکر اخلاقی رضائل پستی اور کم ہمتی ہے. خود یہ فکر کرنا کہ مجھے ملے گی. انسان کی ہمت شکم اور زیر شکم اور مال و جاہ، پھر وہ بھی صرف اس پاس دنیا کے لیے ہو. کیا افسوس کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسے سرمایہ سے ایک عالم جہان کو کما سکتا ہے، اور وہ حضرت ملک الملوک کی بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ کا مقرب ہونا ہے. اس سرمایہ کو انسان اس پس و فانی لاشے دنیا پر صرف کر دے. جو آقا نے بات کی تھی اس حوالے سے کافی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، تو میں وہ اس کو زیادہ نہیں کروں گا. وہاں پہ بھی پرابلم ہمارا اپنا خود دماغ ہے. مجھے کیوں نہیں اس طرح سے اطمینان ملتا جیسے مجھے نماز سے ملتا ہے جب میں کام کے لیے نکلتا ہوں؟ کیونکہ دونوں چیزیں عبادت ہے. دونوں چیزیں آگا عبادت سے، یعنی رزق حلال سے کمانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن مجھے اینڈ میں اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ اسی طرح سے جیسے ہم ورڈ ہوتے ہیں نا، نماز پڑھ لیا اطمینان نہیں مل رہا، ایک ایسے بوجھ اٹھ گیا، چلو بس اتنا سے ہے. تو مولانا سے پوچھو کہ آقا حضور خوشو کیسے کر سکتے ہیں نماز؟ مجھے ابھی تک کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آقا رزق حلال کمانا عبادت ہے، تو اس رزق حلال کو میں جب عبادت کو کر کے آتا ہوں تو مجھے سکون نہیں ہوتا، تو اس عبادت کو میں کس طرح سے انجام دوں مجھے وہ سکون ملے. مجھے آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا. سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نہیں سمجھتے رزق حلال کمانا عبادت. آپ والی بات ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے. صحیح. اچھا تو اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے صبح کے ٹائم کی نا. جی اٹھ گیا. من اصبح، اچھا صبح اٹھ کے کیا کرنا ہمیں؟ سجدہ شکر. یہ کب کرنا ہے؟ نیند کھلنے. نیند کھل کے جیسے کھلی ٹھک سجدے میں. یعنی وضو وغیرہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے. نہیں سوٹے کے بعد ایک اور کرنا پڑے گا.
تو وزن ہے اس میں آگے نہیں کرتے. نہیں وزن ہے اس میں نا. لیکن یہ والا اب کوشش یہ کرے اگر سوٹے کی بات کرتے ہیں تو کوشش یہ کرے سوٹے سے پہلے ہو یعنی پہلا جگا دیا سوٹے کے لیے ہاں شکر بنتا ہے نا صحیح. جب جگہ تو زندگی کے لیے سوٹا اس کا حصہ ہے. نہیں ایک آغا نے کہا کسی مجلس میں کسی نے بتایا کہ آنکھ کھلے تو سب سے پہلے خدا تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے ایک اور موقع دیا. جی مطلب یہ کسی بھی جملے ہاں اس کے مطلب اسی طرح ہم نے کہا اٹھ کے ہم لوگ یہ کرنا چاہیے کچھ نہ کریں جیسے لوگ نارمل واش روم جا رہے ہیں وضو کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ جملہ صرف اتنا آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اے خدا تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اور موقع دیا. جی جملہ صحیح ہے. جملہ آپ کو کہنا سجدے وہ بھی صحیح ہے لیکن جو کچھ کہنا ہے وہ کریں سجدے میں کیونکہ آپ جو سجدے کی جو ہے نا جو وہ بندے کو ملتا ہے سجدے میں وہ نہ ہاتھوں کو بلند کر کے ملتا ہے اور نہ وہ صرف ایک جملے کو ادا کرنے سے ملتا ہے. سجدہ جو خود ہے نا وہ امام سجاد علیہ السلام باقی کیا ان کی عجیب حالت ہوتی تھی. وہ پانی پیتے یعنی پانی پیا ہے سجدے میں. کسی نے آ کے ان کی تعریف کی سجدے میں گر گئے. یہ سید الساجدین جو کہا جاتا ہے نا امام کو یہ صرف اس بنا پہ نہیں کہا جاتا کہ امام نے نمازیں بہت پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ سید الساجدین جو کہا جاتا ہے نا اس وجہ سے کہ امام کے دن کے اندر اتنے سجدے ہوتے تھے اور وہ اسی طرح سے کسی نے آ کے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں سجدے میں. اگر امام نے پانی پیا گریا تو ان کا اپنی جگہ پہ کربلا کی. ٹھیک ہے جیسے احساس ہوتا تھا کہیں پہ بھی امام کسی طرح سے بھی اگر نعمت کو درک کرتے تھے نا جیسے ان کو احساس ہوتا تھا اس سجدے میں حتیٰ کئی دفعہ یعنی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو گھوڑے کی یعنی سر کو جھکا رہے ہیں جس حد تک وہ سجدہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ایک اور حالت ہے. ٹھیک ہے تو اٹھیں اسی طرح سے جیسے مثلا جہاں پہ بھی ہیں روبِ قبلہ کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو سجدہ شکر کے لیے. آپ اٹھیں وہی جو سجدے کی پوزیشن ہے اس کے اندر چلے جائیں. اب اگر آپ کے پاس وہ سجدہ گاہ نہیں ہے خیر ہے اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہاں پہ کوئی فقہی سجدہ نہیں کر رہے آپ ایک وہ خضوع کی حالت ہے آپ نے وہ کر دی کوئی مسئلہ نہیں. آپ گر جائیں کارپیٹ پہ ہی اگر کارپیٹ پہ سوئیں کارپیٹ پہ سجدہ کر لیں زمین سے اٹھے وہیں پہ جہاں پہ بھی ہیں اس حالت کو جو ہے وہ لے آئیں. ٹھیک ہے اور خدا کا شکر ادا کریں. اب یہاں پہ شکر ادا کرنے کے بعد آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے جو فریش سوچیں ہوتی ہیں نا یعنی جو بالکل تازہ جیسے ابھی اٹھے ہیں اور فریش سوچ ہے نا دن میں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے میں نے یہ نا ایسی سوچیں آتی. ان سوچوں کے اندر کسی طرح سے بھی ٹھیک ہے نا کسی طرح سے بھی اگر آپ کو ابھی کام ایک دنیاوی چیز لگتی ہے نا تو کسی بھی اعتبار سے اپنے کام کی سوچیں نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ کام اب آپ کو دنیاوی چیز نہیں لگتی بلکہ عبادت لگتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن جو انیشل آپ کی سوچیں ہونی چاہیے نا وہ تو یا تو مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے. رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح کو اٹھتا ہے اور وہ اس فکر میں نہیں ہوتا کہ اس کے مسلمان بھائی بہنوں کا کیا حال ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی رسول اب کہہ دے کہ تم میں مسلمان نہیں ہوں میں پارٹی کرتا رہوں رسول نہیں میں مسلمان ہوں یہ نہیں ہو سکتا. اسلام وہ لے کر آئے ہیں ان کو بہتر پتا ہے کہ اسلام کی شرائط کیا ہے. اب یہاں پہ جو چیز ہے نا وہ یہ کہ انسان کی سوچ اس کو بھی اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ جو حدیث ہے کہ جو صبح کو اٹھتا ہے اور اس کی جو سب سے زیادہ بڑی سوچ ہوتی ہے جو زیادہ اس کی سوچیں ہوتی ہیں وہ حصول دنیا تو خدا اس کو اس دن کے اندر اسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ سارا دن اس کا اسی میں جو ہے نا وہ کٹ جاتا ہے اسی فکر کے.
تو مسلمان بھائیوں کے لیے سوچنا. اور اس کے علاوہ اگر ظاہر ہے کہ اب آپ نے سجدہ شکر کر لیا ہے, سوچ کو قابو میں لے آئے ہیں, ٹھیک نا, سوچ کو قابو میں لے آئے. اب جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں لے کے آنی ہے. تو اب سوچنا یہ کہ آپ کے بھائی بہنوں کا کیا حال ہے. میں اب یہ جو ہو رہا ہے, یعنی اس سوچ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آمادہ, ان سوچوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جا کے وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں پہ ایک تو سجدہ شکر وہ سوچ جو تھی کہ ایک اور کیا ملی, مہلت ملی. صحیح. اچھا, وہ تو پہلے ہی سوچ لیا اور تبھی سجدے میں گئے نا. ہاں سجدے میں گئے, لیکن ابھی سوچ کو جو ہے وہ آپ کو سجدے کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے. یعنی یہ آپ کی انیشل حالت ہے صبح کی, نماز سے پہلے کی اب یہ انیشل حالت ہو رہی ہے. اگر یہاں پہ جو اچھی جو عرفا کرتے ہوتے تھے نا, وہ پتہ نہیں ہم سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن ان سوچوں کے اندر آپ کو خدا کی عظمت یا قدرت کے حوالے سے بھی سوچیں ہونی چاہیے. یعنی وہ اٹھ کے کہتے ہوتے تھے خدایا تم نے یہ زمین و آسمان جو ہے وہ عبث خلق نہیں کیا, بلکہ اس زمین و آسمان کا ایک مقصد ہے. اور خدا کی عظمت کو ہم یعنی اپنے آپ سے بھی, یہ میرا سوال ہے آپ سے بھی ہے, کون سی ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کو خدا کی عظمت یاد دلاتی؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں. میرے لیے جو ہے نا وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ذات ہے. اس ذات سے زیادہ مجھے خدا کی جو عظمت ہے نا وہ کسی اور چیز میں زیادہ اس کا احساس نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ جس کی جو ہے نا وہ یاد سے وہ خدا کی عظمت اسے یاد آئے. ٹھیک ہے, کوئی آپ کے پاس ایسی چیز ہونی چاہیے جس نے نا جو ٹریگر کرے خدا کی عظمت کو. کہ خدا کی عظمت آپ درک کر سکتے ہیں جس لیول پہ ہمیں نا وہ صرف مخلوقات کے حوالے سے, مخلوقات کی عظمت کو ہم نے درک کر لیا یا ہم کسی حد تک پہنچ گئے, خالق کی عظمت ہمیں جو ہے وہ درک ہو گئی. تو ان سوچوں کے اندر جو عرفات ہیں ان کے لیے اب ایک علیحدہ چیز ہے, ان کا کیا کس طرح سے وہ خدا کی عظمت کو درک کرتے تھے نہیں کرتے تھے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر میں بی بی فاطمہ کو یاد کرتا ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, اگر میں صبح کو ان پہلی سوچوں میں بی بی فاطمہ کو یاد کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی جو خدا کی عظمت ہے اس کو مجھے کیا احساس ہوگا. آپ سے کہا ہوا کہ امام کو سلام کرنا بھی, یعنی جب صبح اٹھیں تو امام کو سلام کریں. اگر ویسا ہے تو امام کو سلام کریں تو ظاہر ہے اس سے بھی آپ کو خدا کی عظمت کیا ہوگی, محسوس ہوگی. اچھا, اب ایک اور سوچ جو ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ توکل کی ہے. اب میں آپ کو ٹائم فریم نہیں دے رہا کہ اب نماز کے بعد جائیے, لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جو آپ کا صبح کا انیشل وقت ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے اٹھنے کا, اور پھر وہ ایک روٹین ہوتی ہے, چائے اتنے بجے پینی ہے, بیڈ ٹی چاہیے, سوٹا چاہیے, اس کے بعد واش روم ہے, پھر اتنا ٹائم شاور کے لیے, یہ وہ ہر کسی کا اپنا اپنا انیشل ٹائم ہوتا ہے. ان ٹائم کے اندر جو ہے وہ توکل کے اوپر بھی آگاہ سوچ ہونی چاہیے انسان کی نا. فار ایگزامپل اب میرے ذہن میں آ گیا, مجھے تھوڑا بتائیں کوئی صبح کی سوچیں. آئی ڈونٹ نو. ہاں, آفس کا خیال آتا ہے. آفس
कोई बता दें हाँ कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, ट्रैफिक जैम होगा, हाईवे जैम होगी, या दुनिया ही दुनिया है. सही है फिर भी कोई और दुनिया इसके अलावा मौसम बाहर कैसा है? मौसम बाहर CP24 CP22 उसमें ट्रैफिक भी आ जाएगी ना, वेदर भी आ जाएगा तो CP12 छुट्टी है क्या बात ये किसकी छुट्टी है? अच्छा गाड़ी के काम कराने गाड़ी की जब आप वैसे अगर देखा जाए आप लोग अगले दिन की बता कर रहे हैं अच्छा अगर ये सारी सोचें आ भी रही है ना तो आपको जो चीज़ मुकद्दम रखनी है इन सोचों के साथ साथ यानी उसको जो है वो इम्पोर्टेंस यानी उसको आगे रखना है वो है तवक्कुल. ठीक है ट्रैफिक होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर मैं रिलाई करता हूँ, सॉरी ऑफिस है कोई मसला नहीं, अल्लाह मियां मालिक है खुदा है. ठीक है अपना अपॉइंटमेंट है कोई मसला नहीं, डॉक्टर जो है जो मर्जी कर जाए उसके अंदर कोई असर नहीं है, वो मुझे ठीक करना है तो खुदा ने करना है, डॉक्टर कोई चीज़ नहीं है. ठीक है ये वरी ना करे कि अब डॉक्टर के पास जाऊंगा पता नहीं वो क्या कह देगा तुम्हें ये है वो है, कोई मसला नहीं है, कह दे मैं मर रहा हूँ आज कोई मसला नहीं है, आज मर जाएंगे मरना तो है. ठीक है और मारने वाला भी खुदा है. सही अगर ट्रैफिक है ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अगर ट्रैफिक है तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह मियां की मखलूकात हैं भाई, उन्होंने भी तो रिस्क हासिल करना है बेचारे. क्या पता वो ट्रैफिक इसी वजह से हो कि वो हमारे लिए बेहतरीन है. हाँ उसमें प्रोबेबिलिटीज बहुत सारी है. और बता हम ट्रैफिक कई लोगों के लिए वेकेशन है, मतलब मैं फेसबुक अब ट्रैफिक वो ये स्टडी हुई, मैं आपको क्रेडिबल आर्टिकल दे सकता हूँ. वो कहते हैं कि कुछ लोग ट्रैफिक को समझते हैं कि ये उनकी वेकेशन है, यानी कि ये उनका अपना टाइम है, मी टाइम है, और उस मी टाइम के वो समझ रहे हैं कि ये उनकी वेकेशन है, यानी दे आर अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स एंड इट इज ओनली देम, और वो घंटे डेढ़ के लिए वेकेशन पे हैं. ठीक है ना. अब ये ट्रैफिक की स्ट्रेस उन लोगों को क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है कि उन्होंने इसको अपनी वेकेशन समझ लिया. ट्रैफिक के अंदर अगर मैं ये सोचूं कि जी टेंशन है तो वो फिर टेंशन रहेगी. अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो यानी इस दुनिया के अंदर सिर्फ इस दुनियादारी के अंदर तवक्कुल नहीं रखते. अच्छा जब कम्यूट होती थी तो ये जो ट्रैफिक है ना वो उसको मुझे अच्छा यानी अच्छा लगता था, और वो अच्छा इसलिए लगता था कि मेरे पास टाइम निकल आता था, मैं 1 घंटा 2 घंटा जो भी है थोड़ा सा मैं दर्द सुन लिया, मसलन कोई चीज़ सुन ली ना. आजकल ट्रैफिक का एक और फायदा हो रहा है, मोबाइल होता है और दोस्तों की याद आती है उनको फोन कर लिया जाता है चलते चलते रुकते. हाँ ज़्यादातर होता है. तो और ऑफिस में नहीं याद आता वो जब निकल रहे होते हैं तो हाँ. रास्ते में याद आता है अरे इससे बात नहीं इससे बात नहीं इससे. तो अब जितनी भी सोच है ना उन सारी की सारी सोचों में आपको मुकद्दम क्या रखनी, तवक्कुल को. सही है. बस ये हदीस पढ़ के आगे कि जो हदीस आगे लिखा है तो फिर तमाम करता हूँ. सफ़ा नंबर 134 से शुरू होकर 135 पे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो भी अल्लाह पर तवक्कुल करता है खुदावंद उसे सिर्फ असबाब पर ही छोड़ नहीं देता. जो शख्स तवक्कुल नहीं करता फिर इसकी मतलब ये बनेगा ना, जो इमाम कह रहे हैं वो ये है कि जो भी अल्लाह पर तवक्कुल करता है खुदावंद उसे सिर्फ असबाब पर ही छोड़ नहीं देता बल्कि इसको नतीजे तक पहुंचा देता है. जो तवक्कुल नहीं करता खुदा उसको किस पे छोड़ देता है, असबाब पे. नौकरी मिल गई. अब जैसे मसलन सिगरेट क्या खुदा मुझे मारेगा, ये सिगरेट नहीं मुझे मार सकती. नहीं इस बात पे पक्का यकीन किसी हद तक हो गया, ये मुझे नहीं मार सकता. वजह इसको बना देगा. नहीं अगर मैं सिगरेट को मौसर समझ रहा हूँ इसका मतलब है कि मेरे तवक्कुल में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है. मैं सिगरेट को मौसर समझूंगा तो कहूंगा ना कि मुझे मारेगा, है ना. मैं अगर इसको एक सबब डेथ का समझूंगा तभी है ना.
صحیح ہے نا. اگر فار ایگزامپل اگر میں اس کو سبب سمجھوں گا کینسر کا تو تبھی ہے. اگر میں اسے کہوں کہ یہ سبب نہیں ہے میرے, یعنی خدا نے مجھے مارنا ہے, اب جب وہ مارے گا تو اس نے کوئی نہ کوئی تو سبب کو اکٹھا کرنا ہے. اور مولانا کوئی بندہ جا کے چڑھ جائے اور بولے میں توکل کرتا ہوں خدا پر, جمپ لگا دے. ہاں, سگریٹ پینے میں اور اس میں بہت فرق ہے. یعنی وہ اس طرح کئی کی چیزیں جو ہیں سائنس کی تو ہے, وہ آج بولتی ہے اس سے نقصان ہے, کل بولتی ہے نہیں نقصان نہیں, پھر بولتی ہے نقصان ہے, پھر بولتی ہے نقصان نہیں. تو we are still in the process of learning. Right, we are in the process of learning. That is to do with the scientific studies about cigarettes. اب جیسے لیکن وہ موبائلس کا ہاں, لیکن وہ بات کہنا کہ اس کے ساتھ قیاس کرنا کہ کوئی شخص جا کے جمپ مار دے اور کہہ کہ میں توکل کر رہا ہوں, یہ دونوں سیپریٹ ہیں. آپ کو سگریٹ کا نقصان سائنس نے بتایا ہے. سلو پوائزن ہے اور وہ سگریٹ کا نقصان سگریٹ ڈیپینڈس اگین, وہ ریسرچ ہے. ہاں. کچھ بولتے ہیں کہ ہے, کبھی بولتے ہیں نہیں ہے, پھر بولتے بہت ہیں سارے لنگ اسپیشلسٹ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. میں آپ سگریٹ کے حوالے سے درس نہیں دینا چاہ رہا, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہم واقعاً سبب اور اسباب کی دنیا کے اندر ہیں, لیکن سبب اور اسباب فائنل ڈیسیجن نہیں ہے. سبب اور اسباب ہمارا فائنل اس کے اوپر یعنی سائن آف نہیں کرتے. جو سائن آف کرتا ہے چیزوں کو ہونا یا نہیں ہونا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات ہے. ٹھیک ہے نا. اور مجھے اس بات پہ اپنے آپ کو یقین لے کر آنا ہے, اور یہ توکل کی ایک اچھی منزل ہے. ٹھیک ہے نا, کہ خدا سائن آف کر رہا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توکل کرتا ہے تو خدا صرف اور صرف اسے اسباب پر نہیں چھوڑے گا, ٹھیک ہے, بلکہ وہ اس کو نتیجے تک پہنچا دیتا ہے. یعنی یہ کہ اس کو پھر بھی وہ نتیجہ جو ہے وہ مل جائے گا. اور صرف حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ اس حدیث کو سکۃ الاسلام کلینی رحمۃ اللہ نے کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ حضرت نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مجھے میری عزت و جلال کی قسم, میری بزرگی اور عرش پر اپنے اعلیٰ مقام کی قسم, ہر اس شخص کو جو میرے غیر سے امید کرنے والا ہوگا اس کی امید کو نا امیدی میں ختم کر دوں گا, اور لوگوں کے پاس اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا, اپنے تقرب سے اسے معزول کروں گا اور اپنے وصال سے دور کر دوں گا. کیا وہ میرے غیر سے مصیبت میں آرزو کرتا ہے؟ در حالانکہ بلا اور شدائد اور مصیبتیں میرے ہاتھ میں, تو میرے غیر سے امید کرتا ہے. میرے غیر کا دروازہ دانستے طور پر کھٹکھٹاتا ہے, در حالانکہ ابواب کی چابیاں میرے ہاتھ میں. اور دروازہ کفر شدہ ہے میرا دروازہ جو کہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے. باقی کے دروازے تو بند بھی ہوتے ہیں, ان کی تالا بھی لگا ہوتا ہے, میرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے. جس نے مجھے بلایا اور پکارا, اور کون ہے جس نے مجھ پر اپنی مشکلات میں امید رکھی اور میں نے اس کی امید کو منقطع کیا ہو. یا تو مجھے بتا دو کہ میری تاریخ کے اندر میں نے جس طرح سے میں ہوں کبھی ایسا ہوا ہو کہ جس نے میرے اوپر امید رکھی اور میں نے اس کی امید کو منقطع کر دیا, یعنی میں نے اس کی امید کو توڑ دیا ہو, یا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ڈس اپوائنٹ ہوا ہو. میری کبھی تمہیں ایسی چیز نہیں ملے گی. ہوتا ہے نا کہ کبھی ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ ٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے پہلے غلط کام کیے ہوتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں میں نے کب ایسا کام کیا, اور وہ کون ہے جس نے امید کی اپنی مصیبت میں مجھ سے اور میں نے اس کی امید کو منقطع کیا ہو. کہ مصیبت میں وہ تھا اور اس نے میرے ساتھ امید لگائی اور میں نے اس کی اپنے بندوں کی آرزوؤں کو میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہے. پھر میری نگہبانی اور حفاظت کرنے پر راضی نہیں ہے. میں نے اپنے آسمانوں کو تسبیح کرنے والوں سے پر کر دیا, اور میں نے حکم دے رکھا کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان دروازوں کو بند نہ کرنا. مجھ پر پھر بھی اعتماد نہیں. کیا نہیں جانتے میری آزمائش و ابتلا میں سے کسی نے بھی اگر کسی بندے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے بغیر کوئی بھی اسے حل نہیں کر سکتا. کیا وہ نہیں دیکھتا کہ سوال کرنے سے پہلے میں نے اسے عطا, پھر جب کہ کوئی سوال کرے میں اسے عطا نہیں کروں. کیا میں خلیل نہیں ہوں؟ کیا میں یعنی اب یہاں پہ اب خدا کی الفاظ ہیں, اللہ میں کبھی پینا کہتا ہے, یعنی حدیث قدسی کا کیا میں بخیل ہوں؟
ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے پر ہم خدا کو در کر رہے ہیں، مان رہے ہیں. جو لوگ غیر ہیں، جو جی. لوگ غیر مسلم ہیں، آخر وہ لوگ بھی تو اپنی زندگیوں میں یا اپنے لمحات میں، اپنے حالات میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اپنی مشکلوں میں وہ بھی دعا کرتے جی ہیں. ہاں. نہیں، ظاہراً وہ خدا سے نہیں کرتے، حالانکہ ان کے دماغ میں رہتا ہوگا ضرور کہ خدا ہے، لیکن وہ خدا کو اس طریقے سے نہیں مانتے. وہ خدا کو بتوں میں مانتے ہیں. صحیح. وہ بت کے آگے سر جھکا کے اس سے مانگ لیتے ہیں اور ان کو اس سے مل جاتا ہے. صحیح. تو ان کو اس پر یقین ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کچھ انسانوں کو بت بنا کے یا خدا بنا جی. کے مانگا کرتے ہیں. جی ہاں. تو یہاں پہ جو ایک بات آئی کہ خدا کے علاوہ اور کسی سے کوئی مانگے گا تو اس کو کیسے حاصل ہوگا. جی ہاں. وہ یہاں پہ اب جو یہاں پہ جو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہے ہیں نا، وہ انہی سے بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کو کہا ہے کہ وہ ان کا رب ہے. یعنی یہاں پہ مخاطب ہم لوگ ہیں. یہاں پہ حدیث قدسی وہ احادیث ہیں جو کہ باقی کے انبیاء کو یہ وحی ہوئی ہے، اور جو جن کو انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے دین میں نہیں آتے تھے ان کو کہا ہے یا موٹیویٹ ہو کے ہمارے دین کے اندر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاہے ہری کرشنا کے یا بدھ کے سامنے جا کے چرچ کے اندر جا کے خدا سے کہتا ہے، اپنے حوالے سے وہ خدا ہی اس کو مان رہا ہے اور کہتا ہے، تو ساری ریکویسٹ ہیں وہ جاتی خدا ہی کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھ رہا، ہم سمجھ رہے ہیں. ہاں، وہ ظاہر ہے کسی ایک طاقت سے مانگ رہا ہے، وہ طاقت سمجھ رہا ہے. ہاں. وہ اس کو اس اب وہ روپ میں دیکھ اس رہا کے ہے. لیے وہی خدا ہے. یعنی یہ اس بات کی وہ ہوگی کہ اگر فار ایگزامپل اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہوں اور میں حضرت عیسیٰ کی بجائے مثلا میں کسی دوسرے بندے سے جا کے کہوں کہ یار مجھے یہ کام کر دے، تو اس کی زشتی، اس عمل کی زشتی، اس عمل کی بدصورتی، اس عمل کی قباحت وہی ہے کہ جیسے اگر میں خدا کو خدا کہتا ہوں، اس کے بعد میں کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور اس کے اوپر توکل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو مقصود ہے وہ خود خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات کو کس طرح سے کسی نے درک کیا، وہ یہاں پہ یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس کی قباحت جو ہے وہ اس ہندو کے لیے بھی قباحت ہے، یا اس کرسچن کے لیے بھی قباحت ہے، اور مسلمان کے لیے بھی قباحت ہے. تو جو ریلائنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ ہر ریلیجن کے اندر ہے. کوئی ایسا ریلیجن نہیں آپ کو ملے گا جو کہ نہیں تم خدا کی ذات پہ ریلائی نہ کرو، تم بندوں کی طرف. آپ کو یہ ساری جو ہندوؤں کی کتابیں اس میں بھی مل جائیں گی یہ سب باتیں، بائبل میں بھی مل جائیں گی، جوز کے اندر بھی یہ سارا مل جائے گا. میرا بندہ سوال کرنے میں اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ سوال کرنے میں کیوں بخل کرتا ہے. مجھ سے کرے. ہاں، بخل یعنی یہ کہ جیسے کنجوسی نہ کرے. کنجوسی نہ کرے. جیسے آپ لوگ درس کے اندر کئی دفعہ سوال نہیں کرتے، اس کی وجہ ہوتی ہے ظاہر ہے آپ میری عزت رکھتے ہیں کہ سوال کر لیا تو پھر آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. لیکن یہ کہ وہ میں سمجھتا ہوں، یعنی انٹرنیٹ پہ بھی کوئی سوال نہیں آتا، آپ بھی چپ کر کے، اور اگر کوئی سوال پوچھو تو اسے گھورے ہوتے ہیں کہ یہ سوال کیوں کری جا رہا ہے. لیکن اگر اسی ہم مثال کو دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بخیل نہیں ہوں، میرے پاس سارا کچھ ہے، تم کیوں بخل کرتے ہو سوال کرنے میں. سوال کرو مجھ سے کہو. کوئی ہمارا پیسہ تو نہیں لگتا خدا سے کہنے کا کہ خدا یہ کام کر دے. یعنی اگر پیسہ لگتا ہو تو چلے ہم بخل کرتے کہ بھئی یار پیسہ خرچ ہوگا. صبح اٹھ کے وہ سجدے کے ساتھ ساتھ ہاں، جو کہنا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں خدا کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب توکل کیا ہے؟ توکل کے اوپر بھی بحث کافی ہو چکی ہے، اور وہاں سے ٹائم بھی تقریباً گھنٹہ ہو گیا، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. اچھا، اور یہ ہے بھی آخری درس، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ چیز آپ نے پہلے ہم نے کور نہ کیا. توکل ہم نے اگر کور کیا ہے، ویسے کیا یا نہیں کیا؟ بہت دفعہ کیا ہے توکل کو کور. کافی جگہوں پہ اس چیز کی نوبت آئی ہے. صرف ایک جو اس کی اشکال ہے نا، ایک جو اس کی اشکال ہے اسی کے اوپر صرف تھوڑی دیر بات کر کے تو آپ کا صبر تمام. ٹھیک ہے. اشکال یہ ہے، اشکال یہ ہے کہ
اگر میں توکل خدا پر کرتا ہوں تو آیا مجھے خود سے کوشش اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کا جو سمپل آنسر تو یہی ہے کہ کوشش اور عمل آپ کو کرنا ہے. اچھا، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر کوشش اور عمل کرنا ہے اور ساری چیزیں خدا کے ہاتھ میں، اور خدا نے اگر اجازت دی تو چیز ہوگی اور نہیں دی تو نہیں ہوگی، اور اسباب اسی نے اکٹھے کرنے ہیں، تو کر کرا کے میں جو کوشش کروں گا یا جو میں عمل انجام دوں گا اس کی کیا وقت ہے؟ اب یہاں پہ جواب ہے وہ بالکل چھوٹا سا، دیکھ آگے بڑھیں گے. آپ کی خود کوشش اور عمل بھی خدا کی قضا اور قدر کا حصہ ہے. آپ کی خود کوشش اور عمل بھی خدا کے ارادے کا حصہ ہے. آپ کی کوشش اور عمل بھی خود خدا ہی کے افعال کا حصہ ہے. اگر خدا آپ کو اجازت نہ دیتا آپ کوشش کر سکتے ہیں، بلاخر اس نے اجازت دی تو کوشش ہاسپٹل بھیج دیتا. ہاں، یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی آپ عمل اگر انجام دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پتا جب نہیں ہل سکتا درخت کا بغیر خدا کی اجازت کے، تو آپ ہل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حتیٰ جو آپ کوشش بھی کر رہے ہیں اور جو آپ نے عمل بھی انجام دینا ہے یا آپ جد و جہد بھی جو کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی علیحدہ نہیں ہے ان سب چیزوں سے، وہ بھی ان سب چیزوں کا حصہ ہے. ہماری پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ نتیجے پہ ہوتا ہے. تو ہم یہ ہے نا، ہمارا فوکس نتیجے پہ ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا میں نے اگر سچ اینڈ سچ کوشش اور عمل کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اگر میں نے ایسے کوشش اور عمل نہیں کیا تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. یعنی اگر میں ٹھیک ہے نا. اب اس میں بہت ساری اگزامپلز نہیں لے کے آؤں گا. اچھا، اگر نتیجہ اچھا نکلتا ہے یا نتیجہ برا نکلتا ہے، یا نتیجہ فائدہ مند ہوتا ہے یا نتیجہ نقصان دہ ہوتا ہے، آیا یہ چیزیں بھی خدا کی قضا اور قدر یا اس کی قدرت یا اس کے ارادے یا اس کی انشاء سے علیحدہ ہیں؟ علیحدہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ توکل ایکچولی رضا کی ادنا شکل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، توکل کے بعد شروع ہوتی ہے رضا. مقام رضا جو ہے وہ توکل کے بعد شروع ہوتا ہے. اور جو رضا ہے وہ خدا، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اس کے حوالے سے میں سے بات شاید کی ہو یا نہیں کی ہو. حدیث قدسی معذرہ وہ نہیں ہے، معراج کی بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ میرے نزدیک سب سے بہتر عمل جو ہے وہ رضا ہے، اور رضا سے پہلے کہا تھا توکل ہے. ٹھیک ہے، توکل اور رضا یعنی یہ بیسکلی اگر انسان واقعی توکل کرتا ہے نا تو وہ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک قسم کی رضا کے مقام کے یعنی اس طرح سے کھڑا ہے، وہ داخل نہیں ہوا لیکن وہ اس دروازے پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو پہنچنا ہے رضا یعنی وہی نتیجہ ہی ہوتا ہے نا. یعنی وہ شخص جو کہ خود رضا کے مقام پہ پہنچ گیا ہے، وہ کام اچھا ہو برا ہو، اس کے فائدے کے لیے نقصان کے لیے ہو، وہ راضی ہوتا ہے. وہ آہو بکا نہیں کرتا، وہ سوچیں دوسری نہیں لے کے آتا کہ what if this or what if that. اصل میں پرابلم یہ بہت بڑی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم جب بچپن میں ہوتے ہیں تو ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، ہم بس شروع ہو جاتے ہیں. جی ہاں. اور جب ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو وہ سب چیزیں سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور نتیجہ کام انجام نہیں دیتے.
ہوتا تقریباً ایسے ہی ہے کیونکہ ہماری جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ نتیجے فوکسڈ ہے, وہ باٹم لائن فوکسڈ ہے, وہ ڈالرز اینڈ سینٹس کی فوکس ہے, اس کی فوکس جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو صاحب مختار سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مؤثر سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی تم لوگوں کے ساتھ پرابلم ہی یہ ہوا ہے کہ تم جو ہے خدا کے اوپر ریلائی کرتے ہو, ہم خدا پہ ریلائی نہیں کرتے, ہم اپنے بازو کی طاقت پہ ریلائی کرتے ہیں, ہم اپنی سوچ پہ, انٹلیکٹ پہ, کوشش پہ, اور اس وجہ سے ہم سکسیسفل ہو گئے اور آپ لوگ اس وجہ سے سکسیسفل نہیں ہوئے. اب ہم کہنے کو تو کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اسی دنیا میں بڑے ہوئے ہیں تو ہمارا فوکس بھی ایکچولی باٹم لائن ہے, ڈالرز اینڈ سینٹس ہے, اور وہی جو ہے نتیجے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ختم کریں گے, لیکن اس کو کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آقا اگر آپ کی سوچ حتی نتیجے کے اوپر بھی ہے نا, اگر آپ اسی طرح سے ہیں تو نتیجہ جو بھی نکل آئے اس کو آپ سمجھیں گے یہی کہ یہی خدا کی قضا اور قدر ہے. اور اس کے اندر بہتری کیا ہے؟ بہتری یہ کہ اس نتیجے کے اوپر راضی ہو کہ اگر وہ نتیجہ آپ کے اس طرح سے نہیں ہے فائدے کے لیے اور آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو اگلے دن آپ کو اس سے بہتر کرنا ہے. یعنی اس میں وہ نہیں ہے کیا اسے کہتے ہیں, نہیں نقصان نہیں, اس کے اندر جمود نہیں ہے. اس کے اندر مثلا یہ نہیں ہے کہ کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں راضی ہو گیا کہ جی میں بیمار ہوں تو اب اس کا مطلب ہے کہ میں آگے جا کے مثلا کوشش نہ کروں کہ اس بیماری سے دور ہوں, یا میں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں یعنی فار ایگزامپل میرے پاس پیسہ نہیں ہے جو بھی پرابلم ہے, تو یہ نہیں ہے کہ میں پیسے کے لیے جو ہے وہ کوشش اور عمل نہ کروں. جو مثال ہے وہ یہ ہے, اگر میں اپنے ہاتھ سے آگا زہر کھا لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کوئی ادھر نہ مجھے سگریٹ کی طرف نہیں لے کے جانا, میں صرف مثال دے رہا ہوں, میں اپنے ہاتھ سے زہر کھا لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ سے جب میں نے زہر کھا لی, یہ میں نے خود کیا نا, اپنے اختیار سے کیا, جانتے ہوئے کیا کہ زہر کھائیے, لیکن اب اس کے بعد جو زہر کا افیکٹ ہو رہا ہے نا, میں اس افیکٹ پہ آہو بکا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ قضا اور قدر کا وہ قضا اور قدر کا حصہ ہے, مجھے اس کے اوپر راضی ہونا ہے, میں اس پہ آہو بکا نہیں کر سکتا. میں ہاں یہ سوچ رکھ سکتا ہوں کہ یار تمہیں زہر خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھانی چاہیے تھی, لیکن میں حتی اس نتیجے پہ بھی کمپلین نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اب کمپلین کدھر جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. قضا اور قدر کے اوپر میں کمپلین کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ جو نتیجہ میرے لیے نکل آئے گا, اچھا ہے یا برا ہے یا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے, یہ جو نتیجہ نکل آیا ہے نا میری کوشش کے بعد, میں اس پہ آہو بکا نہیں کر سکتا. مجھے اس پہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو شکر کرنا ہے, یا اپنے آپ کو راضی کرنا ہے, خدا کی قضا اور قدر سے راضی کرنا ہے اپنے آپ کو. اور اس کے علاوہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور میں کام کر سکتا ہوں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, تو مجھے اس کام کی کوشش کرنی ہے. یہ سب باتیں توکل کے خلاف نہیں ہیں یا اس کے دائرے سے باہر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. خدا کو وکیل, آپ ایسا کریں, خدا کو اپنے کاموں کا وکیل بنا دیں. اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوشش اور عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت ہم نے خدا کو اپنا وکیل نہیں بنایا ہوتا, اس وقت ہم نے یا کسی اور کو بنایا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے وکیل. اب جب نتیجہ اچھا برا مثلا نتیجہ بد نکلا ہے نا, تو اب ہم یہاں پہ آ کے کہتے ہیں یار ہماری قسمت ہی ایسی تھی. اور اگر نتیجہ اچھا نکل آتا ہے تو کیونکہ ہم نے اپنے آپ ہی کو وکیل بنایا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جی میری وجہ سے یہ ہوا, ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر ایک مصیبت آ جاتی ہے, مصیبت سے میں نکل جاتا ہوں, میں نے کیونکہ خدا کو وکیل بنایا ہوتا ہے, میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو مصیبت سے نکال دیا. تو یہ جو ایکویشن ہے نا, اس کے اندر ہر ایک کوشش اور عمل پہ بھی, ٹھیک ہے,
اس کے بعد نتیجے میں بھی اور نتیجے کے بعد میں بھی جو آپ کو چیز مد نظر رکھنی ہے وہ میں اس کوشش کو نہیں کر سکتا خدا کے اجازت کے بغیر، میں اس کوشش کو نہیں کر سکتا خدا کے ارادے اور انشاء کے بغیر. صحیح. ہم صرف پرابلم ہمیں آتا ہے جب ہمیں کوئی ٹکٹ مل جائے، مثلا یار ٹکٹ مل گیا المیہ کسی اور کو ٹکٹ دیتا ہو، پولیس ضروری مجھے دیکھتی مثلا کیوں یہ ہوا، یا مثلا کوئی بیماری آ گئی، مثلا کوئی اور نہیں تھا ملا کہ کسی اور کو نزلہ ہو جاتا، میں ہی اکیلا 7 بلین میں بندہ ملا، فلڈ آ گیا تو یار پھر بیچارے مسلمانوں پہ ہی آتا ہے اور تو کسی کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہماری سوچیں ہیں نا، اس میں ریزن یہ ہے کہ ہم نتیجے کے اوپر فوکس ہے. دوسرا ہم اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں خدا کے افعال سے. ہم خدا کے افعال سے علیحدہ نہیں آ رہا. خدا نے اجازت دی پولیس آفیسر کو کہ وہ مجھے ٹکٹ دے. خدا نے ٹیررسٹ کو دی اجازت کہ مجھے خدا نے دی اجازت، بالآخر اس کی اجازت جو ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، وہ شر و خیر کی بحث ہے. میں مطلب بس انتظار کروں، میں ایکشن نہیں آگا. وہ اب ساری بحث کے بعد یہ تو نہیں بات کہہ سکتے. جو تکوین کے اندر جو اگر ایک ٹیررسٹ کوئی کام خراب کر رہا ہے، یا مثلا اگر آپ اس سے پیچھے بھی چلے جائیں جو دشمنوں نے اہل بیت جنہوں نے کام خراب کیے، خدا کی انہوں نے اجازت کے بغیر نہیں کیے. ٹھیک ہے. نہیں، اگر خدا اجازت ان کو نہ دیتا وہ یہ کام نہ کرتے. ایک میں صرف یہ لفظوں کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ بحث شر و خیر کی ہماری نہیں ہے. اگر خدا شیطان کو اجازت نہ دیتا تو وہ یہ آبجیکشن اور یہ دشمنی ہمارے ساتھ نہ کرتا. اجازت خدا کی اور ہے تکوین میں، اور مرضی خدا کی اور ہے. خدا کی مرضی کے بغیر اور خدا کی اجازت کے بغیر تکوین میں کچھ نہیں ہو سکتا. تشریع میں خدا کی اجازت اور مرضی، اس کے اندر تھوڑا تکوین سے فرق ہے. خدا کی مرضی یہی ہے کہ ٹیررسٹ لوگوں کو بلو اپ نہ کرے. خدا کی مرضی یہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم نہ کرے. خدا کی مرضی یہی ہے تشریع میں کہ شیطان کبر نہ کرے. لیکن یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ کیونکہ اب خدا کی مرضی تکوین میں اس طرح سے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، تو اگر تشریع میں بھی اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کافر نے تو ایکچولی کچھ کیا ہی نہیں خراب. خدا کی مرضی تو یہی ہے کہ عدل و انصاف ہو. خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم ارادے کو اچھی طرح سے استعمال کریں. ساتھ ہے جو تکوین ہے، جو اس کی جو اس کائنات کی حیات ہے، جو اصول ہیں، جو وہ سب کے سب اس کے اندر ارادے اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. قوانین فطرت جو ہیں اسی کے تابع جو بھی عمل کرے گا وہ بمانی اجازت آئے گا. خدا نے تو ایسا نہیں چاہا ہے. ہاں، اب یہاں پہ مرضی اور انشاء وہی میں جو میں نے بات کی وہی آپ نے کہی ہے. لیکن اس کے اندر جو چیز ہے نا ہمیں مد نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ اگر میں نے خود غلط کر کے نتیجہ جو ہے، یعنی میں نے کوشش کی، کوشش اور میں نے عمل کیا، خدا مجھے بغیر اجازت کے میں کوشش اور عمل نہیں کر سکتا. ساتھ ہے نا، میں کوشش اور عمل بغیر خدا کی اجازت کے اور مرضی کے نہیں کر سکتا. یعنی کس میں؟ تکوین میں. ساتھ ہے تکوین میں. تکوین یعنی میری جو خدا نے جو مجھے خلق کیا ہے. لیکن آیا میں کوشش اور عمل اس کی مرضی کے خلاف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تشریع میں، ارادے میں، اختیار میں کر سکتا ہوں. آیا یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ میں خلاف کر سکوں؟ جی. اگر دو رستے نہ ہوں تو جہنم اور جنت کیا؟ کیوں؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو چیز ہے نا وہ یہ کہ ٹھیک ہے، اب اس ساری کویشن میں آپ خود سے جو جزا اور سزا ہے جو آپ کے لیے، اس کو آپ فارغ نہیں کر سکتے کیونکہ جی خدا کی مرضی اور خدا کا عمل ہے یا میری قسمت ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر جو قوت ہے، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، وہ سب کا سب خدا نے آپ کو دی. آپ نے جو کوشش کرنی وہ سب کے سب خدا نے دی. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اگر اس نتیجے کے اندر اچھائی ہے یا برائی ہے یہ بھی سب خدا کی. لیکن آیا اس پروسیس کے اندر میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جو خدا کی مرضی کے خلاف وہ کر سکتا ہوں؟ یعنی میں نے شرعاً کسی چیز کو توڑا، خدا کی مرضی یہ تھی کہ میں حلال سے رزق کماتا، میں نے حرام سے کمایا. ٹھیک ہے. اور میں نے وہ جو زہر کی ایگزامپل دی وہ اس لیے دی کہ حتیٰ وہ چیز بھی جو ایون ٹو دا پوائنٹ کہ مثلا وہ ظاہر ہے کہ جو فاسق اور فاجر ہے جو بغیر حلال کے رزق حلال جو جس طرح سے کمانا چاہیے وہ اس طرح سے کما رہا ہے، حتیٰ وہ نتیجہ بھی جو نکل آیا وہ بھی قضا اور قدر کا حصہ ہے. حتیٰ وہ فاسق اور فاجر بھی اس نتیجے کے اوپر آو بکان نہیں کر سکتا. ظاہر کرے گا کہ جی مجھے اتنا پیسہ نہیں ملا، اتنا ملنا چاہیے تھا. ساتھ ہیں یعنی وہ سارے کے سارے اسباب اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد ایک چیز کا وقوع ہوا. وقوع وہ تکوین کے اندر ہوا، جیسا کہ وقوع ہو گیا ہے وہ خدا کی قضا اور قدر ہی ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا تو ایسا کہ خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ میں اس ظلم کا جواب نہ دوں. خدا نے مجھے تشریح میں کہا ہے کہ اگر کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو جو ہے وہ رد عمل دکھائیں. میں یہ کہہ کے چپ نہیں رہ سکتا کہ خدا کی قضا اور قدر ہے تو مثلا مجھے تھپڑ پڑا ہے تو اس کے بعد میں اور کچھ نہ کروں. تھپڑ پڑا وہ قضا اور قدر ہے، لیکن اس کے بعد ایک رد عمل بھی ہے، اور وہ رد عمل خدا ہی کی مرضی کے مطابق میں کروں گا. دونوں صورتوں میں، تکوین میں بھی اور تشریح میں بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ کیونکہ بعض یہ ایکچولی ہمارے فائدے کے لیے اگر یہ کھل جائے، اور اس میں جتنے آپ سوال کریں اس میں اچھا ہے، کیونکہ جب یہ بات آپ کے لیے کھل جائے گی نا، پتہ لگ جائے گا، تو بہت سارے ہمارے زندگی کے جو مسائل ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے. بنو امیہ کے دور میں یہی استدلال کیا جاتا تھا کہ خدا کی مرضی سے یہ ہوا جو کرتا ہے ایگزیکٹلی وہ، کیونکہ اگر جو جبر اور تفویض کی جو پرابلم ہے نا وہ یہی قضا اور قدر کی پرابلم ہے نا. تو یہ جبر اور تفویض کی جو پرابلم ہے، یہ امر بین الامرین جو ہمارے بھی ابھی دماغوں کے اندر پوری طرح سے نہیں بیٹھ سکا. یعنی آپ قضا اور آپ توکل اور رضا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو قضا اور قدر کی سمجھ میں نہ ہو. اور اس کا جو ہے ہاں اس شعر ہے نا کہ وہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. جی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی عمل سے ہی ہاں عمل جنت اور جہنم. لیکن اب وہ جہاں پہ پرابلم آ رہا ہے نا ہمیں، ایک تو وہ یہ کیونکہ میں نے یہاں پہ لفظ نتیجے کا نکلا لکھا اور قضا اور قدر کا لفظ استعمال کیا. توکل اور رضا کے مقام پہ ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے، کیوں میں پرابلمز ہو رہے ہیں؟ اس کا جو مین پرابلم ہے وہ خود قضا اور قدر کو نہ سمجھنا ہے. تبھی تو لوگوں نے کہہ دیا کہ جی اب وہ جو اس نے جو کیا وہ خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ اللہ جو کام کرتا ہے وہ خدا کا عمل ہے، اور یہی بادشاہ ہی کہتے تھے مجھے اس نے بادشاہ بنا دیا، تم لوگ رہا ہو، اب کیا کر سکتے، ہم خدا کے نمائندے، ہاں تمہیں فالو کرنا ہی ہے جو ہم بول رہے ہیں. ہاں تم کیا کرو گے، ہم خلیفۃ اللہ کیا کر لو. تو جو قضا اور قدر ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے حل ہو. تو اس کے حل ہونے کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کیونکہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ واقعی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس کی تکوین کے اندر ہے. جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے نا ہمارے اعمال کی ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ بھی بعض تکوینی کی بات ہے. لیکن اس کے بعد اس اختیار کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں وہ کون سی بات ہے؟ تشریح کی. تشریح کے اندر کیا خدا نے کہا ہے؟ مجھے پورا اس نے دین دے دیا، اپنی مرضی بتا دی ہے، مجھے اب عمل اس کی مرضی کے مطابق کرنا. ابھی جو میں اس کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہوں اور ایک نتیجہ نکل آتا ہے، یہ جو نتیجہ نکل آیا یہ بھی اب قضا اور قدر ہی کا حصہ ہے. اس پہ میری آہو بکا خدا کی طرف کمپلین ہے. میرا یہ کہنا کہ میری قسمت خراب ہے یہ خدا ہی کی طرف کمپلین ہے.
اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں کل کیا کر سکتا ہوں یا میں اگلے لمحے کیا کر سکتا ہوں. ظاہر اگر 2000 سال سے اوپر ہو گئے قضاء اور قدر کی بحث کو تو وہ 10-15 منٹوں میں تو حل نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو بہت اچھی مثالیں دی ہوئی ہیں اس کی. یاد ہے وہ گاڑی کی اور جو ڈرائیور ہے اور وہ اختیار کی سب. کام پہ جائیں, آپ کی سیل ہو گئی الحمدللہ, سیل نہیں ہوئی الحمدللہ. کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ قسمت میری یہ تھی, رزق یہ لکھا ہوا تھا. وجہ پتہ لگائیں, درست کریں. اور وجہ پتہ لگائیں کہ وہ اپنی آقا نے جیسے کہا وہ تھی, یا پھر آپ نے ہر کام صحیح کیا, اس کو آپ اس سے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد پھر وہ اختیار جو دوسرے کا شروع ہوتا ہے. ٹھیک نا, جیسے آپ جانے ٹریفک میں, آپ نے ساری ٹریفک کے رولز کیے, اگلے نے جو ہے وہ بریک غلطی میں لگا دی اور وہ آپ کا ٹھاک ہو کے وہ پیچھے سے مارا تو اس کی غلطی ہے. وہ تو ایسے آپ غلطی کا وہ کر دیتے ہیں. نہیں, آپ رک گئے, آپ نے سگنل دیکھا, آپ رک گئے, پیچھے والے نے چڑھا دیا. ہاں نہیں تو وہ آپ کی غلطی نہیں ہے نا, تو دوسرا ہی تھا. 3 گاڑی پیچھے نے مار دیا تو پھر آگے کتنی دفعہ ہوتا ہے پیچھے سے بندہ, اب ایک بندہ ہے وہ جا رہا ہے, وہ یعنی وہ گرین لائٹ کے اوپر اسٹاپ کر رہا ہے, گرین لائٹ کو اس نے اسٹاپ کر دیا. اب آپ کیا کر سکتے, گرین لائٹ کو کون اسٹاپ کرتا ہے بھائی؟ گرین لائٹ پہ اسٹاپ کر دیا, میں نے پیچھے سے اس کو مار دیا. اب یعنی قصور میرا تو نہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ کمپارٹمنٹ فولڈرز میں آئیں. ٹھیک ہے, جب فار ایگزامپل میں یہ سیلز کی ایگزامپل دے دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ باقی آپ ایگزامپلس خود ڈھونڈ لیجیے گا. میں بھی سیلز میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, سیلز کے اندر جب نکل آتا تھا نا, مثلا وہ جو میں نے سیل کر لی, اب وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا, میں گیا, بندہ آیا, میں اس کے ساتھ بیٹھا, کہتا ہے یار وہ کدھر مجھے سائن کرنا ہے. میں اسے کہتا ہوں یار میں نے ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں. وہ کہتا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آئی ایم ڈن, میں بائی کرنے آیا ہوں, مجھے دے دو پیپر, دے دو, کہاں پہ سائن کرنا ہے. اب وہ لوگ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اب وہ جو میرا باس کہنے کو, وہ ایسا نہیں کہ بھائی کیونکہ اس نے کچھ کیا نہیں تو اس کو سیل نہیں جانی, کمیشن پھر بھی مل جاتا تھا. ٹھیک ہے, پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا میں نے اپنی پوری کوشش کر لی لیکن وہ بندہ جو ٹچ سے مس نہیں ہوا. ٹھیک, اب مجھے اپنی طرف دیکھنا, اگر میری کوشش پراپر تھی, ٹھیک تھی, اب کیونکہ اس کے بعد اس کا یعنی اس کا بھی اختیار اس سیل کے اندر ضروری ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں لینا, تم جو مرضی کر لو, اب یہ جو رسک ہے جو کہ مجھے نہیں مل رہا, میں کہوں کہ جی یہ بس قسمت میں نہیں تھا تو نہیں ہوا. نہیں, اس کے اندر قسمت کے علاوہ اس شخص کا اختیار تھا, اس نے اپنے اختیار سے آپ کو نہ کی. اب یہ جو مجھے کمیشن نہیں ملے, اس کے اندر آپ قسمت کو نہیں کہہ سکتے, لیکن آیا یہ قضاء اور قدر کا حصہ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. آیا اس کے اوپر مجھے راضی ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ بالکل ہونا ہے. اس راضی ہونے کے پروسیس میں میں اگر پھر دوبارہ اپنے آپ کی طرف دیکھوں, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے زندگی کے اندر آپ اکیلے نہیں ہیں, لوگوں کے دوسروں کے بھی اختیار ہیں, سبب اور اسباب کی دنیا ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے کمپلیٹ اختیار میں, بہت ساری چیزیں آپ کے دوسروں کا اختیار اس کے اندر شامل ہے. لیکن کیونکہ شامل ہے اس کا جبر مقصود نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کمپلیٹ فریڈم ہے کسی چیز کو چوز کرنے کی, اس کا یہاں پہ مطلب تفویض بھی نہیں ہے. یہ جو کام سارے ہو رہے ہیں, یہ جو امام نے کہا نا امر بین الامرین, وہ سارے کے سارے اسباب کو اکٹھا کر کے اس کے ایکشن علت اور معلول کے قوانین کو دیکھتے ہوئے, ان تمام کے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, جو چیز آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ خود جو کوشش خدا کے ارادے اور انشاء سے میں نے کی, وہ کوشش صحیح کی یا غلط کی. اگر وہ میں نے کوشش صحیح کی, that's it.
اگر غلط کی میں آگے کیا کر سکتا. درست. ٹھیک ہے, تقریباً لب لباب توکل کا کیا یہی ہے. تو جہاں پہ مسلمانوں کے لیے پرابلم ہوا نا, پرابلم یہاں پہ ہوا کیونکہ میں فریڈم ہے, میرے پاس جو مرضی کرنا چاہوں تو اس کا مطلب ہے سارے ٹوٹل فریڈم ہے. کچھ جگہ پہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے, میں کچھ کروں گا ہی کچھ کروں گا یہ نہیں, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر ہے. معتزلہ بن گئے, شاعر بن گئے, سارا کچھ پرابلم جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی تک. اس کی ریزنز یہ ہیں کہ تکوین کو تشریح کو پہلے تکوین کو سمجھیں, تشریح کو سمجھیں, اس کے بعد آئیں اور جہاں پہ ہے آپ کے پاس اختیار, جس حد تک ہے ہر کسی کے ضمیر بتاتا اسے کرے, صحیح کیا الحمدللہ, غلط کیا تو دوبارہ کوشش کریں. اور جہاں پہ آپ کو کمپلیٹلی اختیار ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو اختیار ہے, اور جہاں پہ بالکل آپ کو کوئی اختیار نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل کوئی آپ کا اختیار دوسری جگہوں پہ نہیں ہے. اور کسی بھی نتیجے کے نکلنے کے بعد آپ کو اس نتیجے پہ رونا نہیں ہے, بے شک قصور اپنا ہی کیوں نہ ہو. زہر کھا لی اپنے ہاتھ سے, زہر اثر کیا, مار گئے, ٹھیک ہے. تو وہ بولیں گے کہ تم حسین پر کیوں روتے ہو؟ نہیں, اگر وہ سب باتیں کرنے کے بعد وہ آلریڈی کئی دفعہ بات کر چکے. امام حسین صاحب السلام پہ رونا, وہ ان کا یہ کہنا کہ امام حسین پہ کیوں روتے ہو, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو قضاء اور قدر کی سمجھ نہیں. اور ہم جو امام حسین پہ روتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ائمہ معصومین رہے جنہوں نے ہمیں جو شعور دیا ہے اس میں ہمیں سمجھ میں ہے یہ کیا چیز ہے, سمجھ ہے. لیکن یہ جو نتیجہ ہے, یہ جو نتیجہ نکلا کربلا کا, آپ اس پہ گئے نہیں, ہم جو نتیجہ نکلا کربلا کے اندر جو شہداء تھے انہوں نے وہ سعادت پائی ہے کہ پوری کی پوری دنیا اس سعادت کا رش کرے گی روز محشر میں. انہوں نے جو مقام حاصل کیا جنت کے اندر وہ اسی کربلا کی مصیبتوں سے کیا, خدا کے اوپر توکل کر کے, راضی ہو کے, صحیح ہے, ایثار اور قربانی کر کے. جس پہلو پہ ہم گریا کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو لوگوں نے عمل انجام دیا ان کے خلاف, یہ ان کا درجہ نہیں تھا. ان کا مقام یہ تھا کہ ان کو کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی ان کی نافرمانی نہ کرتا, کوئی ان کو جا کے حتیٰ مثلا ایک سوئی سے بھی نہ چبھو. ان کا مقام یہ تھا کہ ان کو جتنی بندہ ان کو عزت دے سکتا ان کو عزت دینی چاہیے تھی. اور یہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ ان کی شان کے خلاف ہے, ان کے مقام کے خلاف ہے, یہ رسول کی شان کے خلاف ہے. رسول کی بیٹیوں کو تماچے پڑیں یہ ان کی شان کے خلاف ہے. اس بنا پہ ہمارا گریہ ہوتا ہے. اگر ہم اس بنا پہ بھی کسی کے اوپر گریہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک باپ ہے 58 ایئرز اولڈ اور اس کا جو ہے وہ نوجوان بچہ اور وہ بچہ اس کا مر جاتا ہے اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ بچہ مر گیا, ناحق کسی نے اس کو مار دیا, اس کے اوپر ظلم کیا گیا, وہ اس کو مار دیا گیا ناحق, اس پہ اگر ہم روتے ہیں, کیوں روتے ہیں؟ ناانصافی ہے. یہ ان کا مقام نہیں تھا اس بچے کا, کوئی غلط نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ والی بات نہیں کہ اب یہ نتیجہ نکلا ہے حضرت علی اصغر شہید ہو گئے تو اب اس حضرت علی اصغر کے شہید ہونے کے اوپر آپ گریہ نہیں کر سکتے. گریہ ہم کر سکتے ہیں, وہ جو آپ کو پہلو دیا. میں نے کام کیا, میرا سارا بزنس ڈوب گیا, میں نے بزنس کو ڈبو دیا. اب میں نے جو بزنس کو ڈبو دیا میں اس پہ رو سکتا ہوں کہ میرا بزنس ڈوب گیا؟ اس پہ میں نے نہیں رونا کہ میرا بزنس ڈوب گیا, یہ قضاء اور قدر کا حصہ تھا. آیا میں اس پہ رو سکتا ہوں کہ میں نے کیا غلطیاں کی جس کی وجہ سے میرا بزنس ڈوبا ہے؟ اس پہ میں کر سکتا ہوں گریہ. اگر ہم گریہ نہ کریں امام حسین کے مصائب پہ تو انسانیت بہتر کیسے ہوگی؟
اسلام بار بار ان مشکلات سے گزرے گا جو مشکلات کربلا میں اسلام جس سے گزرا ہے. بار بار وہ شان کے اندر گستاخی اور بے انصافی ہوگی لوگوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، معصوموں کے ساتھ. اور وہ جو معصوم وقت ہے جس کو کہ ہمارا ہمیں انتظار ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. احساس زیاں یعنی یہ تو ضروری ہے انسان کے لیے امپرومنٹ کے لیے. احساس زیاں آگا اپنی جگہ پہ، لیکن احساس زیاں کیوں ہوا، زیاں کیوں ہوا. لیکن وہ جو زیاں ہو گیا اس کے اوپر کریں کہ یہ ایکچوئل افیکٹ کیوں ہو گیا. مطلب یعنی وہ یہ نہ کہے کہ یہ کیوں ہوا، بلکہ اس میں اس کا اپنا ہاتھ ہے. جو اپنا ہاتھ ہے وہ دیکھیں، اور جو ہو گیا یعنی کہنے کو وہی بات آ جاتی ہے کہ مایوسی اختیار نہ کرے. نہیں، مایوسی اختیار نہ کرے. اور وہ اس مثال سے بات کلیئر ہو گئی ہے. جی جی